اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. درود پڑھیے محمد آل محمد. ایک حدیث میں ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نیکی کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ جس میں کہا ہے کہ اس نیکی کے لیے جو بندہ جاتا ہے تو جس وقت وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور گھر واپس پلٹنے تک اس کے ہر قدم کے بدلے میں 10 کروڑ نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 کروڑ گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 کروڑ درجات بلند ہوتے ہیں. اور پھر فرشتے اس کے پیچھے پیچھے 10 کروڑ فرشتے اس کے پیچھے پیچھے اس کے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے چلتے ہیں. وہ کون سی نیکی ہے؟ شاباش، وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاؤ. آپ دیکھیں نا، جس وقت وہ گھر سے نکلتا ہے اس کے بعد گھر پلٹنے تک ہر قدم کے بدلے میں جو وہ اس نیکی کے لیے جاتا ہے واپس ہر قدم کے بدلے میں اس کو 10 کروڑ اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، 10 کروڑ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور 10 کروڑ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں. 10 کروڑ فرشتے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور اس کے حق میں اس کی گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے چلے، استغفار کرتے ہوئے چلتے ہیں. اگر وہ 1 گھنٹے کے لیے بھی گیا ہوگا مثال کے طور پہ تو یہ 10 کروڑ فرشتے کتنی اس کے بجائے استغفار کتنا ہو گیا ہوگا. اگر پھر علماء تشریح میں نیچے لکھتے بھی ہیں کہ اگر اتنے گناہ اس کے نہ ہو گئے، جیسے آپ لوگوں میں تو کوئی گناہ ہی نہیں ماشاءاللہ سب پاک صاحب، اگر اس کے کوئی گناہ نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اس کے والدین کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. والدین میں یاد رکھیے گا، دادا دادی، نانا نانے اور پر نانی پر نانا، پر دادی پر دادا، ماں باپ شامل ہے. یہ والدین میں آتا. والدین میں صرف والد اور والدہ کے حد تک نہ محدود رہی، والدین بھی اتنے سارے رشتے آتے ہیں کہ ان لوگوں کے سب کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، ان کے درجات بلند کر دیے جائیں گے. یہ وہ نیکی ہے کہ جس کے لیے یہ کام ہوتا ہے. نیکی کیا ہے؟ آپ نے بتایا کہ علم حاصل کرنا اس سے بھی افضل ہے. کہاں سمجھ میں آ رہی بات لوگوں کی کہ علم حاصل کرنا اس سے بھی افضل؟ وہ نیکی کیا ابھی بتاتے ہیں کہ جس میں یہ فائدہ ہوگا، لیکن علم حاصل کرنا اس سے بھی افضل ہے. اس سے بھی افضل اگر ہوتا، اس سے افضل اس لیے ہے کہ وہ علم ہی کے ذریعے سے تو پتا چل رہا ہے، ورنہ ہمیں کس کو پتا ہے؟ کتنے لوگ جاتے ہیں جنازے میں شرکت کرنے کو. کہا یہ بات جنازے میں شرکت کرنے کے لیے کہی گئی کہ جو جنازے میں شرکت کرتا ہے تو اس کو کیا ہوتا ہے؟ جب وہ گھر سے نکلتا ہے واپس گھر پلٹ کے آنے تک ہر قدم کے بدلے میں اس کے 10 کروڑ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، 10 کروڑ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 10 کروڑ درجات بلند ہوتے ہیں. اور فرشتے 10 کروڑ فرشتے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اس کے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے چلتے ہیں. اور اگر وہ نماز جنازہ میں اس نے شرکت کی ہو، اس نے دفنایا ہو، اس میں مٹی ڈالی، تو پھر نہ جانے کتنا ثواب مزید آگے. اتنا کہ میں یہیں پہ رک گیا. میں نے کہا کہ پتہ نہیں سمجھ میں آئے گا کہ نہیں آئے گا، لوگوں کو یقین ہوگا کہ نہیں یقین ہوگا، کیونکہ ساری یقین تو اسی دنیا کی حد تک ہے. آخرت کی جب کسی بات کا تذکرہ کیا جاتا ہے اس پہ یقین نہیں پیدا ہوتا. اگر یقین پیدا ہوتا ہمیشہ اقدام کرتا، آدمی عمل کرتا، اس پہ یقین پیدا ہوتا تو اقدام کیا جاتا. یقین نہیں پیدا ہوتا اقدام نہیں ہوتا، اقدام نہیں کیا جاتا. فرشتے آئیں گے، واپس پلٹ کے آئیں گے، اس کو گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں. اتنے ہزار فرشتے اس کے ساتھ، جب وہ اس کی جب موت واقع ہوگی، جب وہ مرے گا تو اتنے ہزار فرشتے، جبریل آئیں گے 10,000 فرشتوں کے ساتھ، اس کے ساتھ نماز جنازہ اس کے لیے پڑھیں گے. جبریل نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں. یہ کس کے لیے ہو رہا؟ کہ نماز جنازے میں شرکت کرنے والے کے لیے ہو رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، پھر یہ جب روایتیں ختم ہوتی، 2-4 روایتیں ساتھ میں ہیں، جب یہ ختم ہوتی تو کہا جاتا ہے لیکن علم دین حاصل کرنا، یعنی علم حاصل کرنا اور عالم کی مجلس میں بیٹھنا، اس سے بھی زیادہ ثواب.
اس سے بھی زیادہ ثواب ہے. تو یہ اللہ کے رسول کہہ کے گئے تھے، اس سے بھی زیادہ ثواب ہے. آج تک نہیں بتایا جائے کسی میں شوق پیدا ہوتا. کہاں شوق ہے؟ علم دین حاصل کرنے کے کسی کو شوق ہے؟ ساری اخلاقی برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں، ساری اخلاقی برائیاں موجود ہیں. اور یہ برائیاں کام کیا کرتی؟ ابھی تو یہ نیکی یہ کام کر رہی ہے کہ آپ کے گناہ معاف کروا رہی ہے، آپ کے درجات بلند کر رہی ہے، آپ کے نام میں نیکیاں لکھوا رہی ہے، فرشتے آپ کے لیے استغفار کرتے چلے جا رہے ہیں. تو بہت ساری ایسی برائیاں بھی ہوتی ہیں جو ہماری ساری نیکیوں کو زیرو کر دیتی ہیں. جسے ڈیلیٹ کا بٹن دبایا آپ نے کمپیوٹر پہ اور سب غائب ہو گیا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اسی طرح بہت ساری نیکیاں تو ہمیں پتہ نہیں کہ کون سی نیکی کرنے سے ہمارے لیے فائدہ ہے اور کون سے گناہ کرنے کی وجہ سے ہمارے لیے نقصان ہے. لیکن گناہ جو معاشرے میں رائج ہے ہم کرتے چلے جا رہے ہیں. ذرا برابر فکر نہیں ہے، ذرا برابر ہمیں وہ نہیں ہے کہ ہم جائیں. جنازے میں شرکت کرنے کا ثواب بعض جگہ اسی کتاب میں، بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا کہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ کیوں اتنی نیکیاں بتائی جا رہی کہ جب آدمی جنازے میں شرکت کرے گا تو ہوگا کیا، اس کو فکر پیدا ہوگی کہ کل ہمارا بھی جنازہ ایسے ہی اٹھے گا. جیسے کہ کوئی جنازہ جا رہا تھا، اللہ کے رسول کے صحابی، 2 صحابی موجود تھے. ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہنے لگے کہ یا تو تیرا جنازہ ہے، اگر برا نہ لگے، تجھے برا نہ لگے تو تیرا جنازہ، ورنہ میرا جنازہ، ورنہ یہ میرا جنازہ ہے. مطلب یہ کہ آج نہیں تو کل تو ہمیں اس میں شرکت کرنی پڑے گی، ہمیں تو اس میں جانا پڑے گا کندھے پہ لٹ کے. وہاں دفنائے جاتے ہیں لوگ، اپنی آنکھوں سے لوگ دیکھتے ہیں دفن ہوتے ہوئے، اس پہ سلیب رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں. لیکن واپس پلٹ کے آپ نے کسی کو کبھی کوئی تیاری کرتے ہوئے دیکھا کہ ہم جنازے میں شرکت کر کے واپس آئیں؟ عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے عورتیں آپ لوگ وہاں جا کے ساتھ ساتھ چلا رہی ہوتی، رو رہی ہوتی. یہ سب کو کبھی پلٹ کے آتی کہ وہ جوان مر گیا یا بوڑھا مر گیا یا کوئی بھی مر گیا، کل ہمیں بھی مرنا، تو لاؤ اس کے لیے کوئی تیاری کریں. کوئی بھی تیاری نہیں. بچہ یہ سمجھتا میں تو بچی ہوں، ابھی میرا کیا بنے گا، میں تو ابھی بہت دن زندہ رہوں گا. کتنے آخری زمانے میں تو کہا جا رہا ہے کہ زیادہ تعداد مرنے والوں کی نوجوانوں کی ہوگی، نوجوانوں کی زیادہ تعداد ہوگی. تو دیکھیں نوجوان زیادہ مر رہے ہیں لیکن فکر کسی کو بھی نہیں. کیوں؟ کسی مسئلے پہ اس بات پہ کبھی بیٹھ کے کوئی غور نہیں ہوتا کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں. اسی لیے درس و تدریس، عالم کی محفل میں بیٹھنا، علم حاصل کرنے کا ثواب اس لیے زیادہ بتایا گیا ہے. ورنہ ہم نے قبرستان کے اندر لوگوں کو موبائل پہ بات کرتے ہوئے دیکھا، وہی دنیا داری کی بات کر رہے ہیں جبکہ منع کیا گیا. ہنس رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، قہقہہ لگا رہے ہیں، سارا کام ہو رہا، واپس پلٹ کے آئے، کوئی اثر نہیں ہوا، کوئی بھی اثر نہیں ہوا. تو پھر کیا ہے؟ یاد دلائیں آپ کو تو آپ کو یاد آئے گا، یاد دلانے سے یاد آئے گا. اور کبھی کبھی سوال پہ پوچھیں گے کیا ایک ہم نے قرآن کی آیت سنائی تھی جس میں آخر پہ کہا گیا تھا یہ چوپائے ہیں بلکہ اس سے زیادہ گئے گزرے ہیں. یاد آیا کہ نہیں یاد آیا؟ گردن ہلاؤ کہ نہیں یاد آیا؟ یہ دل رکھتے ہیں سمجھنے کا کام نہیں لیتے، آنکھ رکھتے ہیں دیکھنے کا کام نہیں لیتے. دیکھو اپنی آنکھوں سے دیکھو کیا ہو رہا ہے، دفنائے جا رہے ہیں. کان رکھتے ہیں سننے کا کام نہیں لیتے. یہ چوپائے ہیں بلکہ اس سے زیادہ غیر گزرے. قرآن کی باتوں پہ یقین نہیں آ رہا آپ کو کہ قرآن کی باتوں پہ یقین آئے. کتنی جگہ پہ تو کہا گیا، قرآن نے کتنی جگہ تو اس دنیا کے بارے میں کہا. یہ کہا نہیں کہ دنیا میں یہ لوگوں کو چلتا پھرتا شہروں میں یہ کافروں کو، یہ دنیا پرست لوگوں کو، ان کو چلتا پھرتا مت دیکھ کے مطلب کوئی حرص نہ کرو، کوئی وہ نہ کرو. باقاعدہ قرآن کی آیت ہے کہ کافروں کا شہروں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. ہم ابھی آپ کو قرآن کی آیت بتا دی، آپ آیت کا نمبر لکھ لیجیے، گھر پہ جا کے دیکھ لیجیے گا. بار بار یہاں لکھیے گا تو موضوع بڑا ہے. کیا موضوع؟ ابھی یہ بتاتے کہ کیا موضوع، ابھی وہاں تک پہنچے نہیں ہیں. ابھی بہت ساری چیزیں بتانی، پھر اس موضوع پہ آئیں گے کہ کیا موضوع ہمارا. یہ ہے سورہ آل عمران، آیت کے نشان 196 197. کافروں کا شہروں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. آپ دیکھ نہیں رہے بڑی ترقی ہو رہی ہے، بڑی موٹر ہے، بڑی گاڑیاں، فاسق و فاجر کو آپ دیکھ رہی ہیں اور دنیا پرست لوگوں کو آپ دیکھ رہی ہیں کہ کس شان و شوکت کے ساتھ رہ رہے ہیں. ہلا گلا، ہر وقت کھیل تماشا. جب ٹی وی کے چینل پہ آپ ذرا بدلنا شروع کیے تو کیا آپ کو نظر آئے گا؟ یا تو آپ کو فیشن دکھایا جا رہا، کیٹ واک ہو رہی ہوتی، کپڑے کی سلائی دکھائی جا رہی ہوتی، یا گانا بجانا ہو رہا تھا، یا کھانا پکانا سکھایا جا رہا ہوتا. یہ ہو رہا تھا سارا. یا وہ چہرے کی جھائیوں کیسے دور کی جائے یہ دکھا، یا فاسق اور فاجر سیاست دانوں کی ٹاک شوز دکھائے جا رہے ہوتے ہیں. 70 80 سال کے ہو رہے ہیں تو پوری رات جاگ کے وہ دنیا کے چکر میں، کرسی کے چکر میں لگے رہتے ہیں. ان کو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ دل سخت ہو جاتے ہیں. لکھا ہوا دل سخت ہو جاتا ہے. جب دل سخت ہو جاتا ہے تو ہمارا دل بھی اسی طرف راغب ہونے لگتا ہے، اسی کام کی طرف رغبت کرنے لگتا ہے. نیکوکاروں کو دیکھیے گا تو آپ کے دل میں نیکیاں پیدا ہوں گی، بدکاروں کو دیکھیے گا تو آپ کے دل میں بدکاری پیدا ہوگی، آخرت سے غفلت پیدا ہوگی. تو غافل نہیں لوگوں کی طرف مت دیکھیے. تو کافروں کا شہروں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے. یہ چند دن کے زور کے زندگی کے فائدے ہیں. پھر آخرت کا
ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے، آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو قرآن کی آیت پہ بھی یقین نہیں آ رہا، اللہ کی بات پہ یقین نہیں آ رہا، رسول کی بات پہ یقین نہیں آ رہا، ائمہ تاجرین کی باتوں پہ یقین نہیں آ رہا، ان کی قربانیوں پہ یقین نہیں آ رہا، تو آخر کس بات پہ یقین آئے گا؟ پھر جب یقین آئے گا آنکھ بند ہونے کے بعد، تو اس وقت کا یقین آپ کو کوئی فائدہ نہ پہنچائے گا، وہ یقین فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ پھر ایک جگہ پہ قرآن کی آیت ہے سورہ قصص، آیت کے نشان 60 وہ بھی ایک دیکھ لیجئے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو جو کچھ عطا کیا گیا ہے وہ دنیا کی ذرا سی زندگی کا مختصر سا فائدہ ہے۔ تم لوگوں کو جو کچھ عطا کیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا یہ مختصر سا فائدہ ہے اور اس کی آرائش ہے، اور جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر اور پائیدار ہے۔ کیا تم لوگ اتنی بات نہیں سمجھتے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے کیا تم لوگ اتنی بات نہیں سمجھتے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ پائیدار ہے اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی مختصر سے زندگی ہے، یہاں اچھائی برائی غم خوشی میں کٹ جائے گا۔ حضرت موسیٰ سے کو پروردگار نے ایک دفعہ کہا نہیں تھا کہ اے موسیٰ میں نے راحت کو جنت میں چھپا رکھا ہے، لوگ دنیا میں تلاش کر رہے ہیں، بھئی جو چیز چھپی کہیں اور ہے اس کمرے میں ہم نے چھپائی ہو، آپ یہاں ڈھونڈ رہی ہیں، آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گی، کیونکہ ہر خوشی کے بعد ایک غم لگی ہوئی، اور غم بھی تقریباً فائدے کے لیے ہوتا، بشرطے کہ اس سے عبرت حاصل کریں۔ جب غمگین ہوتا تو اللہ کو یاد کرنے لگتا، تو اللہ کو یاد کرتا تو آخرت کو بھی تو یاد کیجیے، خالی اللہ کو یاد کیجیے گا تو یہ فائدہ ہے۔ تو یہ دنیا تو بہت مختصر سی ہے۔ اللہ کے رسول ہدیۃ الشیعہ ایک کتاب ہے، اس میں روایت ہے، بالکل شروع میں آپ دیکھیے گا ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تم اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالو اور اس کو نکالو، دیکھو کہ اس میں کتنا پانی آیا، بس جتنا پانی آیا ہے یہ ہے دنیا، اور یہ پورا سمندر جو ہے یہ آخرت ہے۔ تو تم پورے سمندر کو چھوڑ کے اس کے پیچھے لگے ہوئے، یہ ہم اپنے دل سے کہہ رہے ہیں کہ پورے سمندر کو چھوڑ کے اس کے پیچھے لگے ہوئے۔ تو ان تمام چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ آخرت کی فکر کرنے سے ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا ہماری جو ہے ایسی بدمزہ ہو جائے کہ جب آخرت کا کام کرنے لگیے گا تو آپ کو آخرت کے کام میں ہی مزہ آئے گا، پھر دنیا کے کام میں آپ کو وحشت ہوگی، خوف پیدا ہوگا آپ کے دل میں، یہ کیا ہمارے کہہ کہ منحوسیت سی کچھ لگ رہی ہے، آج صرف کھیل تماشے کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی آپ کو یہ لگے گا کہ جب یہ بات کی جاتی ہے تو آپ کسی کے سامنے بات کر کے تو دیکھیں اس کا دل ہی نہیں لگتا ان تمام باتوں میں، اس کا دل نہیں لگ رہا ہوتا۔ پھر ایک روایت اور سن لیجئے، علم یہ ہے علم کا فائدہ، اور علم حاصل کرنا اور علماء کی محفل میں بیٹھنا اس سے بھی افضل ہے، جو ابھی آپ کو سارا سنایا ہم نے، 10 کروڑ 10 کروڑ 10 کروڑ، ابھی کہا جاتا ہے کہ $10 کروڑ ملنے والے ہیں، یہ ایک کے اوپر 3 4 بیٹھے ہوتے، اتنا رش ہو جاتا ہے یہاں پہ علم حاصل کرنے کے لیے۔ اگر پتہ چلتا ہے کہ $10 کروڑ ملیں گے ہر قدم پہ جو وہاں سے یہاں چلتی ہوئے آئیے گا، کیا ہم یہاں تک پہنچیں گے؟ کیا خوشی میں تو ہم وہیں مر چکے ہوں گے راستے میں کہ ہمیں اتنے پیسے ملنے والے، تو خوشی میں مر جائیں گے، ہم یہاں تک کہاں پہنچیں گے؟ بہرحال پھر ایک جگہ پہ حضرت موسیٰ سے پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ اے موسیٰ میں خیر کی تعلیم حاصل کرنے والوں اور پھر لوگوں کو اس کی تعلیم دینے والوں کو، خیر کی تعلیم حاصل کرنے والوں اور پھر لوگوں کو اس کی تعلیم دینے والوں کو، خیر یعنی بھلائی کی تعلیم حاصل کرنے والوں کو، یعنی خیر کی تعلیم حاصل، اے موسیٰ خیر کی تعلیم حاصل کرو پھر اس کو لوگوں کو اس کی تعلیم دو، اے موسیٰ خیر کی تعلیم حاصل کرو پھر لوگوں کو اس کی تعلیم دو، کیونکہ میں خیر کی تعلیم حاصل کرنے والوں کو اور دینے والوں کی دونوں کی قبروں کو منور کر دوں گا، اور وہاں ان کو وحشت نہیں ہوگی، دونوں کی قبروں کو منور کر دوں گا، خیر کی تعلیم حاصل کرنے والوں کو بھی اور خیر کی تعلیم دینے والوں کی بھی قبروں کو میں کیا کروں گا؟ منور کر دوں گا، اور وہاں ان کو وحشت نہیں ہوگی۔ تو اب بتائیے قبر میں وحشت نہ ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ حضرت موسیٰ سے پروردگار کہہ چکا کہ خیر کی تعلیم حاصل کرو پھر لوگوں کو خیر کی تعلیم دو، کیونکہ ہم دونوں کی قبروں کو کیا کریں گے؟ منور کر دیں گے، اور پھر ان کو وہاں وحشت نہیں ہوگی۔ سمجھ گئی آپ؟ تو یہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتی ہیں، جذبے سے آیا کیجیے، شوق سے آیا کیجیے، صدقہ نکال کے آیا کیجیے، اللہ سے دعا کر کے آیا کیجیے کہ پروردگار جب تک میں جا رہی ہوں آخری وقت تک ہمیں جانے دے، اور جب نہ بھی جا سکوں تو بھی ہمیں تعلیم حاصل کرنے سے نہ روکا جائے، کیونکہ بہت سارے طریقے اور بھی ہیں تعلیم حاصل کرنے کے کہ آپ آخرت کی تعلیم حاصل کرتی رہیے، گھر میں بیٹھ کے بھی حاصل کیا جاتا ہے، بہت سارے طریقے ہیں۔ بہرحال ایسا نہ ہو کہ مدرسہ چھوٹے تو بند ہو گئی کتاب تو بند ہو جائے گی، لیکن آپ کی یہ کتاب کھلی رہے گی، جو کچھ آپ کر رہی ہیں نا وہ یہ آپ کی کتاب کھلی ہوئی ہے، آپ کا کام ہوتا رہے گا، لکھا جاتا رہے گا جو کچھ بھی آپ کام کیجیے گا۔ بہرحال
جنازے میں بات ہو رہی تو آپ کو ایک واقعے سے شروع کرتے ہیں. اب اللہ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں شرکت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور اس کے بعد اس پہ نماز جنازہ جب پڑھا رہے تھے تو 70 بار تکبیر کی آواز بلند کی, 70 بار تکبیر کی آواز بلند کی. تو جب آپ نے 70 بار تکبیر کی آواز بلند کی تو نماز ختم ہونے کے بعد آپ کے اصحاب میں سے کسی نے پوچھا آپ سے کہ اے اللہ کے رسول, یہ آپ نے جنازے کی نماز میں اتنی بار تکبیر کیوں بلند کر رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب بھی میں تکبیر کی آواز بلند کرتا تھا فرشتوں کا ایک گروہ اتر کے آتا تھا نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے, تو پھر سے میں تکبیر کی آواز بلند کرتا. اسی طرح 70 بار فرشتوں کی گروہ آیا کہ جس کی وجہ سے مجھے بار بار تکبیر کی آواز بلند کرنی پڑی. پھر اللہ کے رسول نے لے جا کے انہیں دفنایا, دفن کر دیا. مٹی وٹی ڈال کے جب کھڑے ہوئے تو اس شخص کی ماں نے کہا بیٹے کا نام لے کے کہ بیٹا تجھے جنت مبارک ہو. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم کس کو جنت کی مبارکباد دے رہے ہو؟ تمہارا بیٹا تو ابھی فشار کی منزل پہ ہے, تمہارا بیٹا فشار کی منزل پہ ہے. اللہ کے رسول نے کفن دفن کروایا, نماز جنازہ پڑھی, ان کو دفنایا. دفنانے کے بعد بھی ان کو فشار دیا جا رہا, جبکہ یہ ایسے جلیل القدر صحابی تھے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو ہوگا کیا؟ قیامت برپا ہوگی تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ان کے قبیلے میں جتنے جانور تھے ان جانوروں کے جسم پر جتنے بال تھے اتنے لوگوں کی قیامت کے دن یہ شفاعت کرائیں گے, اتنے لوگوں کی شفاعت کرائیں گے قیامت کے دن. تو پھر جلیل القدر صحابی نکلے اور پوچھا گیا کہ یہ فضیلت ان کو حاصل کیوں ہوئی جو فرشتے شرکت کر رہے ہیں؟ کہا یہ اٹھتے بیٹھتے قل واللہ احد کی سورہ پڑھا کرتے تھے, اٹھتے بیٹھتے قل واللہ احد پڑھا کرتے تھے جس کی وجہ سے یہ فضیلت حاصل ہوئی. تو پھر یہ کیوں فشار کیوں ہو رہا ان کو؟ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ علم حاصل کیجئے, علم حاصل کیجئے. ہمیں معلوم ہو کہ کون سی جگہ کیا چیز نقصان پہنچائے گی. ایسا نہیں کہ آپ نے کوئی ایک کام کر لیا اور اس کے بعد آپ بہت خوش ہو گئی تو اب تمہارا بیڑا بالکل پار ہو گیا, تو مختلف جگہ پہ تو پھنس گئی, آپ مختلف جگہ تو آپ پھنس گئی. چہرے کا بہت زیادہ ماسک لگا لگا کے وہ کر رہی ہے, بال میں شیمپو کر کر کے بڑھا رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, اندر کے جو جسم خراب ہو رہا ہے, بلڈ پریشر جو ہو رہا ہے, شوگر جو ہو رہی ہے, اور جو دوسری عذاب کے خراب ہو رہے ہیں اس کی بھی فکر ہے کہ بال بڑھا کے کیا ہوگی جب اسٹریچر پر لدی ہوئی چلی جا رہی ہوگی, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اسی طرح ہمیں یہ دیکھنا کہ ہمارے کوئی جگہ چھوٹنے نہ پائے. جب مسلسل علم حاصل کرتے رہیں گے تو ہمیں پتہ بھی چلتا رہے گا. جیسے کہ مومن کے بارے میں کہا بھی گیا ہے کہ یہ علم حاصل کرنے میں حریص ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ابھی کس چیز میں حریص ہے؟ ابھی تو دنیا کے بارے میں حریص ہے, پیسہ مل جائے, دنیا مل جائے, شہرت مل جائے, اس کے بارے میں حرص ہے. ہمیں علم حاصل کرنے کے بارے میں حرص کہاں ہے؟ حرص ہوتی تو پتہ چلتا, ہمارے حرکات چکنات سے پتہ چلتا, ہماری زبان سے پتہ چلتا کہ ہر موضوع پہ کھڑے ہو کے جب کوئی بات آتی ہے تو ہم ایک دو حدیث سنا ہی دیتے ہیں, ہم ایک آدھ قرآن کی آیت پڑھ ہی دیتے ہیں. ابھی تو ایسا نہیں, لیکن علم حاصل کرنے میں حریص ہوتے ہیں. یہ کیا صاحب ان کو جنت میں قیامت میں پہنچے تو بھائی قیامت پر پہنچے تو قیامت میں کب پہنچیں گے؟ کہنا ابھی تو برزخ کا مسئلہ ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ کسی صحابی نے پوچھا کہ مولا آپ کے ماننے والے کہاں جنت میں جائیں گے؟ سب جائیں گے سارے کے سارے. لیکن پھر کہنے لگے آخر میں آ کے یہاں تک کی تو روایت سنائی جاتی ہے نا, تو بار بار ہم یہاں کی روایت چھپا رہے ہیں کیونکہ یہ سن سن کے آپ لوگ دلیر ہو گئی اور کام کرنے کو کوئی تیار نہیں. معاشرہ ہمارا پورا سب سمجھ رہے ہیں کہ ہم جنتی ہیں. ہر جگہ وہاں بھی لکھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی, پورا بورڈ لگا ہوا ہے یہاں سے وہاں تک. بعض جگہوں پہ سڑکوں پہ لگا کہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی, نماز جنت کی کنجی ہے, بتایا جاتا نا. تو پھر ان کی شرطیں بھی تو ہیں, وہ کہاں ہیں؟ نماز جنت کی کنجی تو ہے, لیکن شرط جو نماز ہے وہ کہاں ہے؟ بغیر شرط کے لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے تو بیچارے سارے مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں تو سب جنت پہ چلے جائیں. تو اس کی جو شرائط ہیں وہ کہاں ہیں؟ شرائط سے تو سب غافل ہیں, شرائط تو بتائی نہیں جاتی. نماز جنت کی کنجی ہے یا نہیں ہے, لیکن شرط کہاں اس کی؟ نماز جب قبول ہوگی تب جنت کی کنجی بنے گی, جب قبول ہی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ وہ نماز قبول کیسے ہوتی وہ بھی سب دیا گیا. جس کی نماز اسے بے حیائی بری باتوں سے بات نہیں رکھتی ایسی نماز
اسے اللہ سے قریب کرنے کے بجائے اللہ سے دور کرتی ہے. بتائیے نماز اللہ سے دور کر رہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں اللہ کے قریب ہونے, قربتاً الی اللہ, اللہ اکبر کہہ رہی ہے, قربتاً الی اللہ, نماز پڑھتی ہوں میں. تو وہ کہہ رہے ہیں, اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جس کی نماز اسے بے حیائی بری باتوں سے باز نہیں رکھتی, ایسی نماز اسے اللہ سے قریب کرنے کے بجائے اللہ سے دور کر رہی ہے. تو پتہ چلا نماز اللہ سے دور کر رہی ہے. اور روزہ یہ تو اتنا دور کر رہا ہے کہ جس کو انتہا نہیں. صبح سے شام تک جو ہو رہا ہوتا رمضان, پیر چھوڑیے, آگے بڑھتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا. تو چھٹے امام کیا فرماتے ہیں؟ چھٹے امام نے فرمایا ہاں جاؤ گے تو, لیکن میں خدا کی قسم میں ڈرتا ہوں تمہارے برزخ کے وقت سے. وہ قسم کھا کے کرے, خدا کی قسم. جا کے دیکھ لیجئے, آیت اللہ دست غیب کی کتاب ہے, گناہان کبیرہ, اس کی پہلی جلد میں بالکل شروع میں یہ بات درج ہے. وہ کہہ رہے خدا کی قسم میں تمہارے برزخ سے ڈرتا ہوں. تو پوچھا صحابی نے کہ مولا یہ برزخ کیا ہے؟ کہ جس دن تمہارا انتقال ہوگا اس وقت سے لے کے قبر سے وہ لے کے جب قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. بتائیے کتنے کروڑ سال کا وقت ہے یہ, کہ جب ہم قبر میں پڑے رہیں گے تو یہ ہمارے برزخ کے, کہ اس وقت ہم ڈرتے ہیں تمہارے برزخ کے وقت سے. یہاں جب دفنائے گئے ہیں تو برزخ کا وقت ان کا شروع ہوا, تو کہہ رہی کہ جنت تجھے مبارک ہو. تو کہا کس کو جنت کی مبارکباد دے رہی ہو؟ تمہارا بیٹا فشار کی منزل پہ ہے. بہار الانوار کی روایت ہے, میزان حکمت میں دیکھ ڈالیے کہ یہ اللہ کے رسول کی روایت ہے کہ نہیں روایت ہے. جبکہ قیامت جب برپا ہو جائے گی تو اتنے لوگوں کی شفاعت کرائیں گے. تو ان میں خرابی کیا تھی؟ ایک خرابی تھی ان میں, یہ اپنے متعلقین سے سخت گیری سے پیش آتے تھے, بد اخلاق تھے, سخت گیری سے پیش آتے تھے, اس لیے یہ انجام ہوا ان کا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس قدر ہم لوگ خوش اخلاق ہیں, اللہ معاف کرے کسی کو انتہا نہیں. پورا معاشرہ خوش اخلاقی سے بھرا پڑا ہوا, جدھر چلے جائیے خوش اخلاق لوگ آپ کو نظر آئیں گے ہر جگہ. کہیں اخلاق نام کی خوش اخلاقی ابھی بتائیں گے کتنی چیز شامل ہے اس میں, تب خوش اخلاقی بنتی ہے. چائے ابال دینے سے, پانی ابال دینے سے چائے تھوڑی بن جائے گی, اس میں چیزیں بھی ڈالنی پڑیں گی بہت ساری, تب جا کے چائے بنے گی. اچھی بری تو بعد میں ہوگی. تو یہ کیا ہے؟ یہ بد اخلاق تھے, سخت گیر تھے, سختی تھی ان کے اندر, تو جس کی وجہ سے یہاں تک یہ پہنچے. تو کیا ہوگا؟ ہمیں حسن اخلاق کو اختیار کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ کے رسول کس کام کے لیے بھیجے گئے تھے؟ اسی کی تکمیل کے لیے بھیجے گئے تھے, حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجے گئے تھے. خود کہہ رہا ہے میں اسی کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. آپ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں, ایک کتاب میں فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے اندر اچھے اخلاق کو پائے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے, اور جو اپنے اندر اچھے اخلاق نہ پائے تو اسے کیا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کے اچھے اخلاق کے لیے دعا مانگنی چاہیے. رو رو کے دعا مانگے آپ کہ مجھے اچھا اخلاق دے دے. کسی کو روتے ہوئے دیکھا کہ کوئی رو رہا بہت تڑپ تڑپ کے, کیا ہوگا؟ ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں. بھائی اخلاق کی اس کو معرفت ہوگی تب یہ دعا کرے گا نا. رو کے اللہ تعالیٰ سے تضرع جاری کرو, رو کہ تمہیں اچھے اخلاق سے نوازے ہو. بلکہ کسی مقام پہ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو صحابی تھے جن کا ابھی ذکر کیا گیا تھا وہ سعد ابن معاذ تھے, یہ تھے, ان کا ذکر کیا گیا ہے. پھر ایک جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اسلام حسن اخلاق کا نام ہے. یعنی کہ پورے اسلام کا نام کیا ہے کہ ان حسن اخلاق جو ہے یہی اسلام ہے. اسلام حسن اخلاق کا نام ہے. تو یہ حسن اخلاق ہے کیا؟ ایک لائن میں سن لیے, پھر رفتہ رفتہ ہم آگے بڑھتے ہیں. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب دریافت کیا گیا کہ مولا حسن اخلاق کیا ہے, مطلب کیا ہے بتائیے, ہے کیا کریں اس میں, کیا کرنا پڑے گا حسن اخلاق میں, کیا کرنا ہو؟ تو آپ نے فرمایا حسن اخلاق تمہیں تواضع انکساری پر ابھارتا ہے. ابھی سب سمجھائیں گے سب چیز. تواضع انکساری پر ابھارتا ہے اور تمہاری باتوں میں مٹھاس پیدا کرتا ہے. زبان پہ تو یہاں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ بچھو نے ڈنک مار دیا, ایسی زبان کے اوپر مارا. تمہیں کیا کرتا ہے؟ تواضع انکساری پہ ابھارتا ہے, تمہاری باتوں میں مٹھاس پیدا کرتا ہے.
اور دوسرے بھائیوں سے ملاقات کے موقع پہ تم خندہ پیشانی پہ پیش آنے کی تلقین کرتا ہے، خندہ پیشانی سے پیش آنے کی تلقین کرتا ہے. یہ ہے اخلاق. ایک چھوٹی سی انہوں نے بات بتائی، میرے اخلاق کی بہت ساری تفصیل ہے، آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. لیکن یہاں پہ شروع میں بالکل بتا دیں آپ کو تاکہ دماغ میں کوئی سوال نہ پیدا ہوتا نہیں. یہ ہے کیا اخلاق؟ یہ اخلاق ہے کیا چیز؟ تمہاری باتوں میں کیا کام کرتا ہے؟ کتنا فائدہ ہوگا گھر کے اندر، یہ خاندانوں میں کتنا فائدہ ہوگا، کتنی لڑائی جھگڑے بند ہو جائیں گے، کتنی جو آپس میں رنجشیں ایک دوسرے سے دوریاں بند ہو جائیں گی. یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں کہ رنجشیں ہونا، رشتہ داروں میں دوریاں پیدا ہو جانا، لڑائی جھگڑا کرنا. جو قوم آپس میں لڑتی جھگڑتی رہے اللہ اس کی مدد نہیں کرتا. جو لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں لوگ آپس میں، اللہ ان کی مدد نہیں کرتا. اللہ کے رسول ایک جگہ بھی یہ فرماتے. تو ہمارے گھروں میں لڑائی جو ہوتی ہے وہ کس وجہ سے؟ بد اخلاقی کی وجہ سے ہوتی. بد اخلاقی کی وجہ سے، زبان کی خرابی کی وجہ سے ہوتی کہ ہماری زبان کوئی بھی جواب دیں گے ٹیڑھا جواب دے رہے ہیں، ٹونٹ کر رہے ہیں لوگوں کو. ہمارے میں کوئی رحم و نرمی نہیں رہے گی ہمارے اندر کی، کوئی ہمارے پہ رحم ہو، نرمی ہو، مٹھاس ہو گفتگو کرنے میں. اب باہر غیروں سے مٹھاس نہ پیدا کیجیے کہ ٹیلی فون پہ بات کر کے، وہ منع بھی کیا گیا آپ کو. ہاں، اپنے سے ہو نہیں رہی، گھر والوں سے باہر سے مٹھاس ہو رہی تھی، یہ منع کیا گیا، یہ حرام میں شمار کیا گیا کہ اس کو نہیں منع کیا گیا، یہ نہ کیجیے گا. تو مٹھاس پیدا، انکساری پیدا کرتا ہے، تواضع یعنی انکساری، جھکا ہوا رہتا آدمی، غرور نہیں ہوتا. کہتے کوئی غرور کسی قسم سے نہیں ہوتا کہ لوگوں کو کمتر حقیر جانا جا رہا ہے، ایسا نہیں کرتا وہ. تو یہ چیز اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، انکساری پیدا ہوتی ہے. شیریں کلامی اور بھوکے کو کھانا کھلانا ایسا عمل ہے جو تمہیں جنت کا مالک بناتا ہے. شیریں کلامی کہتا نہیں، باتوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے. شیریں کلامی کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں. یعنی شیریں کلامی اور بھوکے کو کھانا کھلانا ایسا عمل ہے جو تمہیں جنت کا مالک بنا دیتا. اب پکاریں گے امی بیٹا، ایسے مٹھاس سے آپ بولیے گا کہ امی بے ہوش ہو کے گر جائیں گی. آج ہوا کیا اس کو؟ اتنی مٹھاس کہاں سے اس کی پیدا ہو گئی ہے؟ کل تک کیسی تھی، آج کیا ہو گیا اس کو؟ امی بے ہوش ہو گئے، ایسا نہ کرنی ہے. تو شیریں کلامی کرتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ شیریں کلامی اور بھوکے کو کھانا کھلانا. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے جو آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اخلاق کے اندر، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. کبھی سنا نہیں، اس کے بارے میں جانا نہیں، اس کا پتا جنت کا مالک بنا رہا ہے. بھوکے کو کھانا کھلانا اور شیریں کلامی کرنا، یہ جنت کا مالک بنا رہا. خالی جنت کا مالک نہیں بنائے گا، ایسی جنت عطا کرے گا، ایسی جنت عطا کرے گا جس کے بارے میں آپ کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا وہ کیسی جنت ہے. ایک اور مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ٹھیک سے درود پڑھیے، ایسے نہیں. جنت کے کچھ ایسے حجرے ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دے گا. اندرونی حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دے گا. یعنی شیشے کے بنے ہوئے گھر ہوں گے تو یہ والے جعلی شیشے نہیں ہوں گے. جنت کے حجرے ہیں، سوچ لیجئے کیسا شیشہ ہوگا. اور یہ ان لوگوں کے لیے تیار کیے گئے ہیں. شیخ صدوق کی کتاب اعمالی سے ہے یہ روایت، کوئی چھوٹے موٹے اس میں سے نہیں ہے جو کہا جا رہا کہ جنت کے کچھ حجرے ایسے ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے دیکھا جا سکتا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے تیار کیے گئے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے تیار کیے گئے ہیں جو شیریں کلامی کرتے ہیں اور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. جو شیریں کلامی کرتے ہیں اور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. یہ شیریں کلامی کرنا، لوگوں شیریں کلامی میں کتنی ساری چیزیں جا رہی ہیں. سخت گیری جا رہی ہے، سمجھے، اب سختی جا رہی ہے، غم غصہ جا رہا ہے. جب تک غصے کو ضبط نہیں کیجیے گا، آپ غصے پہ قابو میں نہیں پائیے گا، تب تک آپ کی زبان میں شیریں کلامی پیدا ہی نہیں ہو سکتی. یہ تمام جو پورا حسن اخلاق کو بتایا جا رہا ہے، ابھی آپ آگے چل کے بار بار بتائیں گے، تو بار بار بتانے کے غصے کو ضبط کرنا اور بردباری اختیار کرنا. جب تک یہ اور معاف کر دینا، یہ تین چیزیں نہیں ہوگی آپ کے اندر حسن اخلاق پیدا ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. یہ کنٹرول کرنے کے لیے یہ تو بہت ضروری ہے اس کے اندر کہ صبر کرنا، درگزر کرنا، معافی کرنا
یہ چیز جب تک شامل نہیں ہوگی، اور افضل ترین نیکیوں میں سے یہ نیکی شمار کی گئی. انہیں حسن اخلاق اتنی اچھی چیز ہے کہ اس کے اندر دیکھیں کہ کتنی بڑی بڑی نیکیاں اس کے اندر داخل ہوتی ہیں، تب حسن اخلاق بنتا ہے. اور اسی کی تکمیل کے لیے اللہ کے رسول بھیجے گئے تھے، اور اسی کے لیے چھٹے امام کہتے ہیں کہ رو رو کے اللہ تعالیٰ سے تضرع جاری کر کے دعائیں مانگو. اس کے لیے رو رو کے دعائیں مانگو. کس کام کے لیے؟ اس کام کے لیے دعائیں مانگو. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ بھوکے کو کھانا کھلانا، شیریں کلامی کرنا اور بھوکے کو کھانا کھلانا. پھر فرماتے ہیں ایک اور مقام پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد القلوب کی روایت ہے یہ، ارشاد القلوب. یہ بھی کتاب ملتی ہے، اردو ترجمہ اس کا ہو چکا ہے. لیجئے، خریدیے، دیکھیے، پڑھیے. بہت اچھی کتاب، بہت سارے مضامین اس کے اندر ہیں. آپ کو مزہ آئے گا، خوف بھی پیدا ہوگا، مزہ بھی آئے گا. سخت تو ہے کتاب یہ، لیکن یہ کہ آپ کو فائدہ بہت پہنچائے گی. نام نہیں یاد مجھے کس کی نہیں لکھی ہوئی. کیا میں تمہیں اس شخص کی خبر دوں جس پہ آتش دوزخ حرام ہے؟ کیا میں تمہیں اس شخص کی خبر دوں جس پہ آتش دوزخ حرام ہے؟ یہ ہر شخص پہ حرام ہے جو نرم خو، ملنسار اور لوگوں کے درمیان رہنے والا ہو. یعنی کہ ملنسار اور نرم خو ہو کے لوگوں کے درمیان رہنے والا ہوتا. نرم خو، بات بات پہ تب تک نرم خو، یعنی کہ اس کی طبیعت میں نرمی ہے، نرم ہے اس کی طبیعت میں. بات بات میں وہ چراغپا نہیں ہوتا، بات بات میں وہ غم غصہ نہیں کرتا، بات بات میں وہ، سمجھ رہے، نرم خو ہے، ملنسار ہے، لوگوں کے درمیان رہنے والا ہے. یہ وہ شخص ہے. ہم تو مطلب کے وقت نرم خو ہوتے ہیں جب ہمیں کوئی مطلب پڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر دیکھیے ہم گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے رہتے ہیں، کبھی کچھ ہو جاتے ہیں، کبھی کچھ ہو جاتے ہیں. تو جو آدمی مستقل، جس کے اندر نیکیاں پائی جاتی ہیں، جو نیکی اس کے اندر کانسٹنٹ ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پرفیوم کی شیشی کھولیے گا تو غریب سونگے گا، اس کو بھی ویسی اچھی خوشبو آئے گی، امیر سونگے گا اس کو بھی خوشبو آئے گی. اچھا سونگے یا برا، سب کو ایک جیسی مہک اس کو آئے گی. سب کے ساتھ ایسے ہی رہتا ہے. حسن سلوک، سب کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. اللہ کے رسول پہ جب ظاہر ہے کہ ادھر سے گزرتے تھے، کہیں آتے تھے جاتے تھے، تو ظاہر اتنی بڑی شخصیت تھے کہ ہر آدمی انہیں سلام کرنے کی کوشش کرتا، لیکن نہیں، پہل اللہ کے رسول ہی کرتے تھے. بلکہ بعض لوگ دیوار کے پیچھے جا کے چھپ جاتے تھے کہ اب اللہ کے رسول ادھر سے گزریں گے تو میں ان کو سلام کروں گا، پہل کروں گا میں انہیں سلام کرنے. تو اللہ کے رسول نام لے کے کہتے تھے، اے فلاں فلاں جو دیوار کے پیچھے چھپے ہو، تجھ پر میرا سلام ہو. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب نیکیوں میں آ رہا ہے، حسن اخلاق کے اندر آ رہا. سلام کرنے میں پہلے ادب کی جو کلاس لی تھی وہ بہت زیادہ معاون مددگار ہے اس کام کے لیے. اسی لیے پرانے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کو سکھایا جاتا تھا، جب کوئی گھر میں بڑا آتا تھا، رشتہ دار آتا تھا، یہ صبح سو کے اٹھتے تھے، کہتے بیٹا سلام کرو، دادی اماں کو سلام کرو، بیٹا دادا کو سلام کرو، پاپا کو سلام کرو. پاپا سے تو ہماری لڑائی چل رہی ہے، ہم تو خود نہیں کریں گے، تم کو کیا کہیں گے سلام کریں. یہ تو ہر بار لڑائی جھگڑا چل رہا ہوتا، اسی سے دل نہیں بھر رہا ہوتا. کون سی نیکی میں لڑائی چل رہی ہے کہ آپ سے بار بار کہا کہ داڑھی رکھیے، آپ داڑھی نہیں رکھ رہے ہیں. اس میں تو کبھی لڑائی نہیں ہوتی. نہ میاں بیوی سے لڑتا کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ تم پردہ نہیں کر رہے، تم کو 100 دفعہ تمہیں سمجھا چکے ہیں. نرمی سے کہہ رہا وہ ذرا غصہ تو کرنا نہیں، یہ غصہ نہیں کر سکتے. تو کیا ہوگا؟ نرمی سے کام کرنا. پھر امام رضا علیہ السلام ایک مقام پہ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہر چیز کا ایک محافظ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک محافظ ہوتا ہے. اور ایمان کا محافظ نرمی اور مہربانی ہے. ہر چیز کا ایک محافظ ہوتا ہے اور ایمان کا محافظ نرمی اور مہربانی ہے. پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک مقام پہ کہ جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ تمام بھلائی سے محروم رہا. جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ تمام بھلائی سے محروم رہا.
پھر اللہ کے رسول ہی فرماتے ہیں ایک مقام پہ رحم دلی کسی بدبخت سے ہی اٹھائی جاتی ہے، یعنی کہ رحم دلی اگر کسی میں نہیں ہے، رحم دل نہیں تو وہ بدبخت ہے، رحم دلی کسی بدبخت سے ہی اٹھائی جاتی ہے۔ والا مشکل کشا حضرت علی السلام ارشاد فرماتے ہیں دیکھیے بدبخت، دیکھیے عورت کا کارنامہ بدبختی کا کیا ہوا، کتنی مشقت کی، کتنی محنت کر رہی تھی، اس کے باوجود ایسے جن کے تمام اعمال غارت ہو جائیں ان کو بدبختی تو کہا جائے گا، وہ کیا کہا جائے گا؟ نرمی کسی بدبخت سے ہی اٹھائی جاتی ہے۔ مولا مشکل کشا فرماتے کہ ہر نیکی کی بنیاد حسن اخلاق ہے، ہر نیکی کی بنیاد حسن اخلاق ہے، ہر نیکی کی بنیاد، ہر نیکی کی بنیاد، ہر نیکی کی بنیاد، کوئی سی بھی آپ نیکی کر رہے ہیں اس کی بنیاد حسن اخلاق ہے، اور جو حسن اخلاق کا مالک ہوتا ہے تو پھر ایک جگہ پہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ جو شخص نیک اخلاق کا مالک ہوتا ہے، جو شخص نیک اخلاق کا مالک ہوتا ہے اس کا ثواب اس شخص کے مانند ہے، اس کا ثواب اس شخص کے مانند ہے جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے اور عبادت کرتا رہتا ہے، یعنی دن بھر روزہ رکھنے کا ثواب اور رات بھر نماز پڑھنے کا ثواب اسے ملتا ہے، جو شخص نیک اخلاق کا مالک ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص نیک اخلاق کا مالک ہے اس کا ثواب اس شخص کے مانند ہے جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہو اور عبادت کرتا ہو، یعنی نمازیں پڑھتا ہو، اور اگر اس کے اندر یہ اچھے اخلاق نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول ایک عورت ہے جو رات بھر نمازیں پڑھتی ہے اور دن بھر روزہ رکھتی ہے، یاد آئی حدیث؟ اللہ کے رسول ایک عورت ہے جو رات بھر نمازیں پڑھتی ہے، دن بھر روزہ رکھتی ہے، لیکن بد اخلاق ہے، اپنے پڑوسیوں کو کے ساتھ بد اخلاقی کرتی ہے، کہ اس میں کوئی نیکی نہیں ہے، وہ جہنمی ہے۔ لکھوائی تھی نا یہ روایت ہم نے آپ لوگوں کو، اس میں کوئی نیکی نہیں، وہ جہنمی ہے۔ ہر نیکی کی بنیاد کیا چیز ہے؟ حسن۔ اب اس میں حسن اخلاق نہیں تو کیا ہوا؟ اس کی ساری نیکی رات بھر نمازیں پڑھنے کی اور دن بھر روزہ رکھنے کی، یہ کہاں چلی گئی؟ اللہ کے رسول ایک عورت ہے جو رات بھر نمازیں پڑھتی ہے اور دن بھر روزہ رکھتی ہے، تو یہ عادتاً نماز روزہ یا کوئی عبادت فائدہ نہ پہنچائے گی جب تک اس کے بارے میں ہمیں معلومات نہ ہو کہ اس کا کیا فائدہ ہے، کیا کیا چیز۔ شیطان پیچھے لگا ہوا، صراط مستقیم پہ بیٹھا ہوا شیطان، صراط مستقیم پہ بیٹھ کے بہکائے گا۔ جو سینما دیکھنے کے لیے جو لوگ جا رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، جو ٹی وی بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، جو باہر گھوم رہے ہیں فضولیات کے لیے، ادھر قتل و غارت گری ہو رہی ہے، ادھر دکھایا جائے گا موسم ذرا سے بارش ہوگی کہ سب لوگ انجوائے، ہم انجوائے کرنے آئے ہیں یہاں پہ، بہت اچھا موسم ہو گیا، انجوائے لیا کو انجوائے کرنے، کہ وہ اتنے قتل و غارت گوری ہو رہی ہے کہ تمہیں کوئی خوف، تمہارے دل میں کوئی درد نہیں پیدا ہو رہا کہ لوگ ایک طرف تو دکھایا جا رہا ہے ٹی وی پہ کہ لوگ رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ کیا ہوا، یہ کب تک ہوتا، اور دوسری طرف ذرا سے بارش ہوئی ہو کہ فوراً سی وی پہنچ گئے انجوائے کرنے کے لیے بے پردہ اس حالت میں۔ کیا جانوروں جیسی کیفیت ہے کہ نہیں کیفیت ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کسی کو دیکھ کے برا نہیں لگ رہا ہے؟ دل میں آ کر اگر برائی نہیں پیدا آپ کے، اچھا ہم لوگ بھی چلتے ہیں، کہاں چلتے ہیں ہم لوگ، کہاں چلتے ہیں؟ پھر یہاں چلتے ہیں ہم لوگ، گھومنے چلتے ہیں۔ گھومنے میں دل لگے گا کسی کے دل، اسی کا دل لگے گا جس کا دل سخت ہے، اس کے دل میں نرمی نہیں ہے، رحم دلی نہیں ہے اس کے اندر، اسی کے اندر یہ ہوگا۔ ورنہ تو کہا نہیں کہ مومن کے ایک انگلی میں ایک جگہ پر اس کے تکلیف ہوتی، پورا جسم جو ہے تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کہاں تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں؟ مومن سے زیادہ اگر ہم انسان ہو، لوگ کتے کو پانی پلاتے ہیں۔ ایک کوئی طالب علم تھا، وہ کہیں جا رہا تھا، غربت کا زمانہ تھا، بہت غریب تھا، طالب علم تھا، جا رہا تھا، اس نے دیکھا ایک کتیا جو ہے وہ زمین پہ پڑی ہوئی ہے، اتنی لاغر ہو گئی کہ جس کی وجہ سے بچے اسے چمٹ رہے، اس کو دودھ نہیں پلایا جا رہا دودھ سے۔ اس کو دیکھ کے بہت رحم آیا۔ منیت المرید نام کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ روایت درج ہے، واقعہ درج ہے۔ تو اس کو کیا ہوا، وہ بہت غریب لڑکا تھا، اس کی کچھ سمجھ میں نہیں، اس کے دل میں اتنا درد پیدا ہوا کہ وہ گیا اپنی کتابیں اس نے بیچی، بیچنے کے بعد روٹی لی، لا کے اس کو دیا۔ جو کتیا نے کھایا، کھانے کے بعد عجیب انداز سے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ تعالیٰ نے خواب میں اس کو کوئی چیز خواب میں آئے گی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے علم تعلیم دی۔ اللہ کے رسول کی حدیث نہیں کہ تم رحم کرو کہ تم پر رحم کیا جائے گا، تم معاف کرو کہ تمہیں معاف کیا جائے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کی تو چاہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر، ہم خود کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں۔
ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے پر رحم کیا جائے قیامت کے دن، لیکن ہم کسی پر رحم کرنے کو تیار. تم رحم کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تم معاف کرو تاکہ تمہیں معاف کیا جائے. تو یہ ہے سلسلہ. ہر نیکی کی بنیاد کیا ہے؟ حسن اخلاق ہے. رات بھر نمازیں پڑھتی، دن بھر روزہ رکھتی، لیکن کیا زبان سے کیا کام کر رہی؟ بد اخلاقی کر رہی، عادات پہنچا رہی. تبھی تو کہا شیریں کلامی ہونی چاہیے. یہ زبان تو خراب ہے ہماری، تو ہمیں زبان کی بھی بہت ساری حدیثیں ہمیں لینی پڑے گی. کبھی کوئی موقع آئے گا تو زبان کے بارے میں گفتگو کریں گے. دیکھیں کیا حدیث ہے. جس شخص میں 3 خصلتیں نہ ہو اس کا نام مجھ سے کوئی تعلق ہے نہ ہی خدا سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص میں 3 خصلتیں نہ ہو، نہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہے نہ خدا سے. عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول وہ کون سی 3 خصلتیں ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ایسا حلیم و بردبار ہو جس سے جاہل کی جہالت کو روکے. ایسا حلیم و بردبار ہو جس سے جاہل کی جہالت کو روکے. ایسا حسن اخلاق ہو کہ لوگوں کے درمیان زندگی بسر کرے. اچھا حسن اخلاق ہو جس سے وہ لوگوں کے درمیان زندہ رہ کے زندگی بسر کرے. اور ایسا زاہد اور پاک دامن ہو جس سے خدا کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے، باز رکھے. یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے. ایسا حلیم و بردبار ہو جس سے جاہل کی جہالت سے روکے. جاہل کی جہالت سے روکے کیا مطلب؟ کوئی آپ سے بدتمیزی سے یا کوئی فضول بیکار ٹونٹ کرنے والی جو بات آپ سے کر رہا ہے تو آپ کے اندر کیا ہوا؟ غصہ پیدا ہوا. تو آپ بردباری کا مظاہرہ کیجئے. بردباری کیا ہوتی ہے؟ برائی کا جواب بھلائی سے دیا جاتا ہے. خاموشی اختیار کر لیے. بردبار اگر نہیں بن سکتے ہو، نہیں ہو تو تم ویسا چہرہ بنا لو. بردباری اختیار کیجئے. بردباری کتنی بہترین چیز ہے. حلم و بردباری پتہ ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں. نمبر 2 ہے حسن اخلاق سے لوگوں کے درمیان زندگی بسر کرے. اور ایسا زہد و پاکدامی جو اسے حرام چیزوں سے یعنی خدا کی نافرمانی سے بچائے. اگر یہ 3 چیزیں اس میں نہیں پائی جاتی تو نہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہے، نہ میرا، نہ خدا سے کوئی تعلق ہے. اور اگر حسن اخلاق کے مالک بن گئے تو وہ تو رات بھر نمازیں پڑھ رہی تھی، دن بھر روزہ رکھ رہی تھی. آپ کو نہ رات بھر نمازیں نہ پڑھیے، دن بھر روزہ نہ رکھیے، لیکن آپ کے اندر حسن اخلاق، اچھا اخلاق پایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دن کو روزہ رکھنے کا اور رات کو عبادت گزار کے جیسا درجہ عطا فرمائے گا. یعنی کہ آپ نے نماز روزہ تو نہیں کیا، واجبی نماز روزے سے مطلب یہ نہیں کہ واجبی چیز چھوڑ دی ہے. مطلب یہ کہ کہا جا رہا ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص اچھے اخلاق، جس کا اچھا اخلاق ہو، خداوند تعالیٰ اسے دن کو روزہ دار اور رات کو عبادت گزار کے درجے تک پہنچا دیتا ہے. یہ درجہ آپ کو، یہ چیز آپ کو نصیب ہو جاتی ہے. اور یہ حسن اخلاق ایسی چیز ہے. اب جو کہا گیا کہ بردباری اختیار کیجئے، لوگوں کو قصور کو معاف کر دیجئے، غصہ نہ کیجئے، کہا جا رہا ہے کہ بردباری اس میں آ رہا، حسن اخلاق کے اندر آ رہا. تو یہ کیا کرنا پڑے گا؟ جنگ کرنا پڑے گا آپ کو، اپنے آپ سے لڑنا پڑے گا، آپ کو اپنے نفس سے آپ کو جہاد کرنا پڑے گا کہ مجھے یہ خصوصیت اپنانی، ضبط کرنا پڑے گا. بری بری باتیں سنیے گا، جاہل کی جہالت سے، بردباری کی وجہ سے جو آپ وہ کیجئے گا تو کیا ہوگا؟ آسان کام تھوڑی ہے. جب آپ کے ساتھ ہوگا پھر معلوم ہوگا کہ آسان کام ہے، آسان کام. اور اگر صاحب اختیار ہے تو اور مشکل کام ہے. بہت سارے کام صاحب اختیار ہونے کے بعد آسان ہو جاتے ہیں، لیکن بہت سارے کام مشکل ہو جاتے ہیں. کہ آپ کے پاس اختیار اور طاقت ہے تو یہ کام مشکل ہو جاتا ہے. امام حسن علیہ السلام کے پاس خانہ کعبہ کے پاس آپ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک شامی آدمی جو شام کا رہنے والا تھا ادھر سے گزرا تو کسی سے پوچھنے لگا کہ یہ نوجوان کون ہے؟ کہا کہ یہ علی کا بڑا بیٹا حسن ہے. کہا اچھا یہ ہے علی کا بیٹا حسن. بس وہ قریب گیا اور جانے کے بعد جو کچھ اس کو
حاکم شام نے سکھایا تھا، وہاں پہ جو کچھ سیکھا تھا نا، سکھایا تو ایسی ایسی چیزیں تھا. جب حضرت علی علیہ السلام کا انتقال جو ہے شہید جو آپ مسجد میں ہوئے تو شام کے لوگ یہ پوچھتے تھے کہ علی مسجد میں کیا کام کر رہے تھے، یعنی ان کو یہ تک تبلیغ کی گئی تھی کہ علی کا تو نماز سے کوئی واسطہ ہی نہیں. جب تبلیغ کی جاتی تو ایسے ہی ہوتا ہے، کالے کو سفید اور سفید کو کالا کر دیا جاتا ہے، یہ تبلیغ کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے. اور جب تبلیغ بند ہو جاتی، اچھی تبلیغ کرنے سے تو اچھائی پھیلتی نا، اچھائی کی تبلیغ بند ہو گئی، ورنہ یہ حسن اخلاق یہ ساری چیزیں، یہ جتنی اخلاقیات کی چیزیں تھیں سب ہمیں گھر ہی میں پتہ چل جاتی. آپ کو پتہ چل گئی، جس بچی نے جس نے بھی ٹھیک سے اس کو اڈاپٹ کر لیا، اس نے اپنا اخلاق بھی اچھا بنا لیا. تو جب بچے بڑے ہوں گے دیکھیں گے ہماری والدہ کیسی بات کرتی، ہمارے والد کیسے بات کر رہے ہیں، تو یہ دھیرے دھیرے ان کے اندر عادت آنے لگے گی. تو وہ تو گھر ہی سے سیکھیں گے ساری چیزیں. وہاں سکھایا جائے، وہ آ کے کہنے لگے یہ کون، جتنی بری بری باتیں ہوتی سب اس نے سنا دیا. کس کو سنا دیا؟ امام حسن کو سنا دیا. کون امام حسن؟ کہ جو جتنا طاقتور ہوتا ہے اتنی مشکل کام ہوتا ہے. تو کیا امام حسن انسان سے بھی زیادہ طاقتور؟ جنت کے سردار ہیں یہ. ان کا 8واں جو ہے وہ کیا کرتا ہے، قالین کے شیر کو حکم دیتا ہے، وہ نکل کے آتا ہے جادوگروں کو کھا جاتا اور پھر قالین پہ جا کے اتنی طاقت رکھتا ہے ان کا 8واں. تو یہ خود کتنی طاقت رکھتے ہوں گے، ان کا باپ کتنی طاقت رکھتا ہے. یہ جب سورج ڈوبنے لگا اور نماز قضا ہونے کے قریب ہو گئی، آنکھ سے آنسو گرا، اللہ کے رسول کے رخسار کے اوپر آیا، آنکھ کھلی، دیکھا کہ اے علی کیا بات ہے، کہ اللہ کے رسول سورج غروب ہو رہا ہے، نماز جاری، کہ تو پھر پلٹا لو اسے. ان کا باپ اشارہ کرتا، سورج پلٹ کے آ جاتا ہے. تو آپ سوچیں کہ اس بزرگ میں کتنی طاقت ہوگی، میرے مولا حسن میں کتنی طاقت ہوگی. لیکن کیا آپ کو سکھانا تھا، آپ کو سکھانا تھا، بتانا تھا، اللہ نے بھیجا تھا حسن اخلاق کی تعلیم، اس کے حسن خلق کی تکمیل کے لیے بھیجا تھا ان لوگوں کو. تو انہوں نے ویسے کم قریب جا کے کہا کیا تو کوئی پردیسی ہے؟ کہ ہاں میں پردیسی ہوں، میں شام کریں کہ تجھے زیادہ راہ کی ضرورت ہے، میں چل تجھے زیادہ راہ دے، تو بھوکا تو چل میں تجھے کھانا کھلاتا ہوں، تیرے پاس رہنے کی جگہ نہیں تو چل میں تیرے پاس رہنے کی جگہ تجھے دیتا ہوں. آپ کہیے گا ایسا؟ آپ کو کچھ کہہ کے دیکھیں، پھر دیکھیے ہماری چیز دینے سے اب تو ہم نہیں دیں گے، جو ہماری چیز ہوگی وہی روک لیں گے. ہاں، جو ہماری چیز تمہارے پاس وہی لے گا، یا جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ بھی آپ کے لوٹ کے لے جائے گا. تو کہا چل. جب اس نے یہ ساری باتیں سنی تو ابھی آپ کا سننا یہ آسان ہے، لیکن جس وقت آپ کے اوپر پڑ رہی ہوگی اس وقت سننا اور عمل کرنا مشکل کام ہے. آپ گھر کے اندر اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ گھر کے اندر جب آپ ہو، آپ صاحب اختیار ہو، جو بہو صاحب اختیار ہوتی ہے اس کا طور طریقہ کیسا ہوتا ہے نندوں کے ساتھ اور ساس کے ساتھ، جو ساس صاحب اختیار ہوتی ہے اور نندے صاحب وہ اس کا طریقہ کار کیسا ہوتا ہے. وہ دیکھیں نا، جو طاقتور خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، خاندان کے گھر سے نکل کے باہر بھی وہ طاقتور ہوتے ہیں، تو ان کا طور طریقہ کیسا، ان سے کوئی بات نہیں کر سکتا، جائز بات بھی ان سے کہہ نہیں سکتا. وہ اتنے غم غصے اور غرور کے اندر مبتلا رہتے ہیں. کیونکہ یہاں دیکھیں کہ یہاں پر سب کچھ ہونے کے باوجود انکساری اور فروتنی اور درگزری کیسی تھی، یہ تھی حلم و بردباری. قدموں پہ گر گیا، کہا اس نے ہم سے غلطی کی، ہمیں معلوم نہیں تھا، ہاں نبوت یہی ہونی چاہیے، اسی گھر وغیرہ وغیرہ، پوری قصیدہ پڑھنے لگا وہ. تو یہ ہے طریقہ کار ان لوگوں کا بردباری اختیار کرنے کا. تو یہ کیا ہے؟ سخت ترین جہاد اپنے نفس سے کرنا پڑے گا. تبھی کہا کہ اب جہاد اکبر کی طرف چلو. جہاد اصغر تم کر آئے ہو، اب جہاد اکبر کی طرف چلو. جہاد اکبر کیا؟ اپنے نفس سے جہاد کرنا. آپ اپنے نفس سے جہاد کیجئے کہ صبح شام کا جو ثواب آپ کو دیا گیا ہے کہ دن رات کا ثواب آپ کو ملے گا. دن بھر آپ کو روزہ رکھنے کا، عبادت کرنے کا ثواب، رات بھر آپ کو نمازیں پڑھنے کا ثواب ملے گا. وہ اسی لیے کہ ہر لمحے آپ کے ساتھ ہوگا. آپ گھر میں کوئی بات کیجئے گا تو لوگ جو ہے تربیت یافتہ نہیں، اس لیے آپ سے فوراً ایسے انداز میں بات کریں گے جس کی وجہ سے آپ کو غصہ پیدا ہو جائے گا. بس اسی وقت تو ہے کنٹرول کرنا. کنٹرول کا یہ کب ہوگا؟ جب ہر وقت گردش کرے گی، یہ حدیثیں گردش کرے گی تب ہوگا. تو یہاں کی دنیا کی سختی برداشت کر لیجئے، آخرت میں اس کا اجر ملے گا. آخرت میں اجر ملے گا نا. یہ جنہوں نے دنیا کی سختی نہیں برداشت کی تو کیا ہوا؟ اتنے نیک، اتنے پرہیزگار، اتنے اللہ کے رسول کے قریب ہونے کے باوجود کہ اپنے قبیلے میں جتنے جانور تھے، ان کے جسم پر جتنے بال تھے، اتنے لوگوں کی قیامت کے دن شفاعت کرائیں گے. پھر بھی یہ ہوا کہ قبر میں تو برزخ سے لے کے اور آخرت تک جانے والا، قبر سے لے کے قیامت جب برپا ہوگی اس وقت تک کے وقت کے لیے تو برزخ کا وقت ہوتا. گو یہ بہت بڑے صحابی تھے، بہت زیادہ نیکیاں تھیں، تو برزخ میں سب کے ساتھ برابر کے فشار نہیں ہوگا.
برزخ کی بہت سارے نقصانات ہیں، اس میں ایک نقصان ایک عذاب فشار کا بھی ہے. بعض فشار ایسے ہوں گی کہ پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جائیں گی، اور بعض فشار کو بتایا گیا کہ ایسا ہوگا جیسے راستے میں چلتے ہوئے دو آدمی کو کندھے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں، ایسا بھی ہوگا. اب آپ کی کارکردگی بھی ہے کہ کیسا ہوگا. تو یہ رات بھر نمازیں اور دن بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، کیونکہ اس پہ دن رات کام کرنا پڑے گا. اسی وجہ سے ایک جگہ پہ فرمایا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے، آپ فرماتے ہیں یقیناً اللہ تبارک و تعالی بندے کو حسن اخلاق کی بنا پر، یقیناً اللہ تبارک و تعالی بندے کو حسن اخلاق کی بنا پر ایسا ثواب عنایت فرمائے گا جیسا راہ خدا میں صبح شام جہاد کرنے والے کو، جیسے راہ خدا میں صبح شام جہاد کرنے والے کو، صبح شام جہاد کرنے والے کو. جہاد کرنے والے کو جہاد کرنا پڑے گا، لکھ لینے سے نہیں ہوگا کہ لکھ لیا بس ہم نے لکھ لیا یاد کر لیا. یہ صبح شام جہاد کرنا پڑے گا حسن اخلاق کے لیے کہ آپ حسن اخلاق کی مالک بن جائیے. تو آپ کو صبح شام جہاد کرنا پڑے گا، یعنی اپنے نفس سے لڑنا پڑے گا، آپ کو زبان پہ آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا، غصے کو ضبط کرنا پڑے گا، درگزری کرنا پڑے گا، معاف کرنا پڑے گا. ایک جگہ پہ مولا فرماتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جسے عقل دی ہے وہ لوگوں کے غلطیاں و قصور کو کیا کرتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے. جسے اللہ تعالیٰ نے عقل دی، اور عقل تو پچھلی دفعہ آپ کو دو ایک حدیثیں ہم نے سنا دی تھی کہ کتنی قیمتی چیز ہے. جسے اللہ تعالیٰ نے عقل دی وہ کیا کام کرتا ہے؟ لوگوں کی غلطیوں قصور کو معاف کر دیتا ہے. لکھ لیا؟ آگے چلتے ہیں. اس کا فائدہ بہت سارے فائدے ہیں. تین چیزیں انسان کی بزرگی کی دلیل ہے. تین چیزیں انسان کی بزرگی کی دلیل ہیں. کیا تین چیزیں؟ جلدی جلدی لکھیے، وقت کم رہ گیا. حسن اخلاق، غصے کو ضبط کرنا، اور دوسروں کی غلطیوں سے چشم پوشی کرنا. دوسروں کی غلطیوں سے چشم پوشی کرنا. شاباش. دوسروں کی غلطیوں سے چشم پوشی کرنا. چشم پوشی نہیں سمجھے؟ چشمہ اتار کے جیب میں رکھ لینا. اب سمجھ میں آیا؟ چشم پوشی میں نے نہیں دیکھا، ہم نے نظر انداز کر دینا. کچھ چیزوں کو درگزر کرتا ہے، کچھ چیزوں کو نظر انداز کر دیتا، بات بات پہ دنگا فساد نہیں کرتا. مولا کی ایک جگہ قول میں موجود ہے، عقل مند کی تعریف میں بتایا کہ کچھ چیزوں کو نظر انداز کر دیتا، کچھ چیزوں کو معاف کر دیتا، درگزر کرتا. تو بات بات پہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتا. تو دوسروں کی غلطیوں سے چشم پوشی کیجیے، اپنی غلطیوں کے پیچھے لگ جائیے. جہاد یہ ہے، صبح شام جہاد کرتا تو اپنی غلطیوں کے پیچھے لگ جائیے، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیجیے، چھوڑ دیجیے، معاف کر دیجیے. جو کیا کہا جائے، تین چیزیں جو ہے انسان کی بزرگی کی نشانی ہے. بزرگی بوڑھی نہیں کہلائیے گا، یہ بزرگی نہیں، بڑائی. یہ کون ہے؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں. امام رضا علیہ السلام ایک مقام پہ فرماتے ہیں، آسان کر دیتے ہیں آپ کے لیے کہ آپ حسن اخلاق میں کیا کام کیجیے. تو دیکھیے آسانی فراہم کر رہے ہیں کہ کتنی زیادہ آسانی ہو رہی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ حسن اخلاق کیا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ کہ تم لوگوں سے ایسا برتاؤ کرو جیسا تم خود ان سے اپنے بارے میں چاہتے ہو. کتنا آسان ہو گیا. تم لوگوں سے ایسا برتاؤ کرو جیسا تم خود ان سے اپنے لیے چاہتے ہو. آپ کی عزت ہو، آپ کا اکرام ہو، آپ کی میٹھی زبان سے بات کی جائے، آپ کے ساتھ انکساری ہو، پھر اتنی ہو، کوئی جھوٹ نہ بولا جائے، آپ سے آپ کی غلطیوں کو معاف کر دیا جائے، آپ کی مہمانداری خاطر تواضع آپ کے ساتھ کی جائے. یہ ہے حسن اخلاق میں آتا ہے. پھر اللہ کے رسول ایک جگہ پہ ارشاد فرماتے کہ خوش اخلاق رہو کیونکہ اس کا انجام لا محالہ بہشت ہے. خوش اخلاق رہو کیونکہ اس کا انجام لا محالہ بہشت ہے. اور بد اخلاقی سے پرہیز کرو، کیونکہ بد اخلاقی کا مقام لا محالہ جہنم ہے.
خوش اخلاقی ایسی چیز ہے جہنمیوں کو یقینی جہنمی کو جنتی بنا دیتی ہے. ایک واقعہ یاد آ رہا ہے وہ بھی سن لیجیے. یقینی جہنمی کو جنتی بنا دیتی. کوئی کافر بھی ہو بت پرست بھی ہو اور ایسا جرم بھی اس سے صادر ہو گیا ہو کہ اب اسے واجب القتل ہو جائے گا. قتل اب یہ قتل ہوا تو کیا ہو گیا؟ اگر حضرت علی نے کسی بت پرست کو تو کافر ہوا نا بت پرست, یہ بت پرست ہے اور اس سے ایسا جرم بھی صادر ہو گیا کہ اسے واجب القتل ہو گیا ہے. ایسے آدمی کو اگر قتل کر دیں تو وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا نا. لیکن دیکھیے ایک بندہ جنت میں جا رہا ہے کیسے؟ 3 اشخاص, چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام. تین اشخاص نکلے لات و منات کی قسم کھا کے. سنیے عبرت والی بات ہے, سنیے جلدی جلدی بولیں گے ٹائم کم ہے, لکھ تو پائیے گا نہیں تو سن لیجیے. 3 اشخاص لات و منات کی قسم کھا کے نکلے کہ اللہ کے رسول کو قتل کریں گے. یہ خبر اللہ کے رسول تک پہنچی. اللہ کے رسول نے حضرت علی سے کہا جاؤ ان کو گرفتار کر کے لے آؤ. حضرت علی انہیں گرفتار کرنے کے لیے گئے. ان لوگوں نے جنگ کی حضرت علی سے. اس میں سے ایک آدمی قتل کر دیا گیا, مار دیا گیا, اور 2 کو پکڑ کے حضرت علی لے کے آئے رسول اللہ کے پاس. تو یہ لوگ جو لات و منات کی قسم کھا کے نکلے تھے کہ اللہ کے رسول کو قتل کر دیں گے تو یہ واجب القتل ہو گئے یہ خود ہی. اور کافر الگ تھے, لات و منات کی پوجا کرتے تھے. اللہ کے رسول نے ایک کو بلایا کہ اس کو یہاں لے آؤ. وہ لایا گیا. کہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ کا. کہ نہیں, پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا, میں کلمہ نہیں پڑھوں گا. دیکھنا اس کی جرت, کیسے قتل کر دو. دیکھیں اس کی گردن اڑا دیا قتل. یہ کہاں گیا؟ دوسرے کو بلایا گیا تم بھی آؤ تو کہو لا الہ الا اللہ. اس نے کہا جہاں میرے پہلے والے کو پہنچایا وہیں مجھے بھی پہنچا دو, لیکن کلمہ نہیں پڑھیں گے. کہا لے جاؤ اس کو قتل کر دو. قتل کرنے کے لیے لے گئے. تلوار اٹھی, ابھی اس کے حلق تک گردن تک آنے ہی والی تھی, اوپر سے جبریل نازل ہوا. دیکھیے ذرا جبریل کو کون بھیج رہا؟ اللہ کے حکم کے علاوہ بھی جبریل آئے. اللہ کے رسول کو کہا اللہ کی طرف سے تمہارے پر درود و سلام ہو. اللہ تعالیٰ نے پیغام کہلوایا کہ اس شخص کو چھوڑ دو کیونکہ یہ شخص سخی ہے اور حسن اخلاق کا مالک ہے. یہ شخص سخی ہے اور حسن اخلاق کا مالک ہے. گردن پہ تلوار ہٹا لی گئی. اس نے پوچھا کیا ہوا, یہ ہٹا کیوں لیا؟ کہنا ابھی جبریل آئے تھے اللہ کے رسول کے پاس پیغام لے کے کہ یہ شخص سخی ہے اور حسن اخلاق کا مالک ہے, اسے چھوڑ دو. اس نے کہا میرا قبیلہ گواہ ہے, میرا ایک ہی بھائی ہے جو گواہ کہ اب میرے پاس کوئی پیسہ نہیں رہ گیا, سب میں نے لوگوں کو دے دیا, اور آج تک میں نے کسی جنگ میں شرکت بھی نہیں کی کہ کوئی بد اخلاقی برائی کسی چیز کا مظاہرہ کرتے. یہ بالکل سچ ہے, میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں, اور لا الہ الا اللہ پڑھا, پھر محمد رسول اللہ کہہ کے ایمان لے کے آیا. اللہ کے رسول نے کہا کہ حسن اخلاق اور سخاوت کی وجہ سے اسے جنت کا مالک بن گیا ہے. حسن اخلاق اور سخاوت کی وجہ سے جنت کا مالک بن گیا. کون؟ یہ لات و منات. 1-2 کتابوں میں نہیں, کئی کتابوں میں ہے, اور کئی افراد ایسے چھوڑے گئے تھے جن کے اندر یہ خصوصیات پائی جاتی تھی. ایک فرد میں تو 5 خصوصیات پائی جاتی تھی کہ یہ اپنے گھر کے اپنے خاندان کے بارے میں اپنے کنبے کے بارے میں بڑا غیور ہے, سخی ہے, شجاع ہے, سچ بولنے والا ہے اور حسن اخلاق کا مالک ہے. اس کو بھی چھوڑ دیا گیا اسی طرح. اور جب اس کو یہ ساری چیزیں پتا چلی کہ جبریل آئے تھے اور یہ چیزیں میرے بارے میں کہہ رہے تھے, تو یہ تو اپنے بارے میں خود ہی یہ ساری چیز جانتا تھا, اور یہ بھی قسم کھا کے نکلا تھا کہ میں قتل کروں گا, اور پکڑا گیا تھا. تو جب اس کو قتل کیا جانے لگا تو پھر جبریل آ گیا اور کہا کہ یہ بات ہے. تو یہ کافروں کے لیے ایسی نیکی جسے اللہ اس کا رسول پسند کرتا ہے, اس کے لیے تو جبریل آئے. ہم مومن ہیں, کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہہ چکے ہیں, اس کے باوجود ہماری حرکات و سکنات ایسی ہو گئی کہ رحمت خدا ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے. یہ افسوس کا مقام نہیں ہے کہ جس شخص کا دل کا امتحان لے لیا ہے, مولا کرے تمہارے شخص کا, جس مومن کے دل کا امتحان لے لیا, اس کے علاوہ تو اور کوئی تو برداشت ہی نہیں کر سکتا. کیا چیز کہا گیا کہ ہماری علی کی ولایت کو کہتے ہیں لوگوں سے وہی گفتگو کرو جسے وہ جانتے ہیں, اور وہ گفتگو نہ کرو جسے وہ نہیں جانتے. ہم بلا وجہ کے لیے لوگوں سے ایسی گفتگو کرتے رہتے, بحث مباحثہ کرتے رہتے, دفتروں میں, اسکولوں کے اندر, کالج کے اندر. وہ منع کر رہے ہیں کہ لوگوں سے وہی گفتگو کرو جو بھائی انہیں پتا نہیں, تو ان کو کیوں یہ ساری بات بتا رہے ہو, یا بتا رہے ہو تم تو جانتے ہی نہیں. لوگوں کو اپنا, ہمارا اور اپنا دشمن نہ بناؤ, منع کر رہے ہیں وہ. لوگوں کو
اپنا ہمارا دشمن نہ بناؤ. ہمارا امر ولایت مشکل در مشکل ہے. کہ مشکل ہے. نبی مرسل یا فرشتے مقرر یا وہ جن کے دل کا امتحان پروردگار نے لے لیا، اس کے علاوہ کوئی نہیں برداشت کر سکتا. یہ برداشت کرنا آسان کام نہیں ہے. آپ کو یہ توفیق مل گئی ہے تو آپ اس کو اس طرح سے گناہوں میں اپنے آپ کو ڈال کر خراب کرتی چلی جانی ہے ساری توفیقات کو. یہ اتنی بڑی آپ کو نعمت ملی ہے، اتنی بڑی نعمت ملی ہے، لیکن اس کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی بد اخلاقی، اپنے کردار کی خرابی کی وجہ سے ضائع کر رہے ہیں. یہ دیکھیں، یہ بت پرست تھے، کافر تھے، سب کچھ تھے، وہاں سے چلے تھے قتل کرنے کے لیے، واجب قتل خود بھی ہو گئے تھے، لیکن کیا ہوا تھا؟ اچھے اخلاق کی وجہ سے. یہ سخی ہے. ہم کہاں سخی ہیں؟ سخی ہے ہم اپنی ضرورت ہو، لیکن چلو ہمارے پاس تو بہت ہے، ان کو دے دیں ان کی ضرورت. اگر سخاوت آ جائے ہمارے اندر. سخی کیا چیز ہے؟ اللہ کا محبوب ہے. سخی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سخی کی موت کو ناپسند کرتا ہے، اور بخیل کی زندگی کو ناپسند. زندہ رکھنا اور موت دینا اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے کہ جو بخیل کی زندگی کو ناپسند کرتا ہے اور سخی کی موت کو ناپسند کرتا ہے، یہ اس کو موت آ گئی. یہ تو ہمارے بندوں کے ساتھ سخاوت کرتا تھا، ان کو سہولتیں فراہم کرتا تھا. کہاں سخاوت ہے ہمارے معاشرے میں؟ کہیں بھی پائی نہیں جاتی سخاوت کے بارے میں کہ کوئی چیز پائی جائے. آگے بڑھتے ہیں، سخاوت کی گفتگو نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ حسن اخلاق کی وجہ سے خدا کی راہ میں جنگ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ تو ہمیں جنگ کرنی پڑے گی، اپنے اس سے جنگ کرنی پڑے گی کہ ہم جنگ کرتے رہیں. پھر ایک مقام پہ اور فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، خوش اخلاقی گناہوں کو اس طرح سے پگھلا دیتی ہے جیسے سورج برف کو. خوش اخلاقی گناہوں کو اس طرح سے پگھلا دیتی ہے جیسے سورج برف کو. دیکھیے اس آدمی کے گناہ معاف ہو گیا تو خوش اخلاقی کی وجہ سے برف کی طرح پگھل گئے تھے، جبریل آ گئے تھے اوپر سے. خوش اخلاقی گناہوں کو اس طرح سے پگھلا دیتی جیسے سورج برف کو پگھلا دیتی ہے. اور بد اخلاق انسان کے نیک اعمال اسی طرح خراب ہو جاتے ہیں، اور بد اخلاق انسان کے نیک اعمال اسی طرح خراب ہو جاتے ہیں جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے. شہد میں سرکہ ڈال دیے، شہد بالکل بیکار ہو جائے گا. جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے، یہ بد اخلاقی جو ہے ہمارے اچھے اعمال کو خراب کر دیتا ہے. لوگوں سے نیکی اور خوش اخلاقی سے پیش آنا شہروں کو آباد کرتا ہے، عمروں کو بڑھاتا ہے. عمر بڑھ جاتی ہے اس سے، عمروں کو بڑھاتا ہے. لکھ لیا؟ شاباش، جلدی کیجیے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسندیدہ چیز ہے تو ایسا نہیں ہوگا. جب قیامت برپا ہوگی اور میزان گاڑا جائے گا پھر دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. جب قیامت برپا ہوگی، میزان گاڑا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ خوش اخلاق آدمی کے ساتھ اس وقت پتہ چلے گا. اس وقت کیا پتہ؟ اس کو قبر ہی میں پتہ چل جاتا ہے. دیکھیں بد اخلاقی کی وجہ سے قبر میں ہی پتہ نہیں چل گیا تھا، تو خوش اخلاق آدمی کو بھی قبر میں پتہ چل جائے گا. لیکن یہاں سے لے کے وہاں تک پتہ چل جائے گا کیا ہے خوش اخلاقی لیے. تو کہا جاتا ہے جب قیامت کے دن بندے کے میزان عمل میں سب سے پہلے جو چیز رکھی جائے گی وہ کیا چیز ہوگی؟ حسن اخلاق رکھا جائے گا. تو جو حسن اخلاق لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا میزان پہ سب سے پہلے وہ رکھ دیا جائے گا. یعنی آپ کی سب سے پہلے جو چیز رکھی جائے گی وہ حسن اخلاق رکھا جائے گا میزان کے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور میزان عمل میں حسن اخلاق سے بڑھ کر اور کوئی چیز وزنی بھی نہیں ہوگی. یہ دوسری روایت ہے. ایک اور روایت میں کہتے ہیں کہ حسن اخلاق سے بڑھ کے میزان پہ کوئی چیز وزنی بھی نہیں ہوگی. کوئی چیز اتنی وزندار نہیں ہوگی جتنی حسن اخلاق ہوگی. اور پھر فرماتے ہیں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق میزان عمل میں حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز حسین بھی نہیں ہوگی. اس سے زیادہ حسین کوئی چیز نہیں ہوگی حسن اخلاق سے بڑھ کے. پھر فرماتے ہیں کہ میزان کے اوپر انسان کے جو عمل میزان کے اوپر رکھے جائیں گے اس سے زیادہ با فضیلت کوئی چیز نہیں ہوگی. سب سے زیادہ فضیلت والی چیز جو ہوگی وہ حسن اخلاق ہوگی. یہ کتنی چیزیں یہ حسن اخلاق کے بارے میں بتائی جا رہی ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو اس میں حسن اخلاق کے بارے میں کہی جا رہی ہے. پھر امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
آپ سے سوال کیا گیا کہ حسن اخلاق کی حد کیا ہے، حسن اخلاق کی حد کیا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ کہ تم انکساری کرو، اپنا کلام پاکیزہ بناؤ، انکساری کرو، اپنا کلام پاکیزہ بناؤ، اور اپنے بھائی کے ساتھ خندہ ربی سے ملو۔ یہ کہ تم انکساری کرو، اپنا کلام پاکیزہ بناؤ اور اپنے بھائی کے ساتھ خندہ ربی سے ملو۔ پھر مولا مشکل کشا ایک جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں حسن اخلاق میں تین چیزیں ہیں، تین چیزیں حسن اخلاق میں ہیں۔ مولا علی ایک جگہ فرماتے ہیں حرام سے بچنا، حلال کو تلاش کرنا، اور اہل و عیال کو تنگی سے بچائے رکھنا۔ یہ حسن اخلاق یہ نہیں کہ آپ گھر میں کوئی مہمان آ جائے، وہ نامحرم ہے کوئی بھی ہے، آپ بہت سخے لگا کے دوپٹہ آپ کا اترا ہوا ہے اور یہ ہے وہ ہے، اب ان سے مل رہی کہ بہت خوش، ہم بڑے حسن اخلاق کے مالک ہیں، بڑے خوش اخلاق ہے، بہت میٹھی زبان والی، نہیں، یہ مطلب نہیں۔ حرام اسی لیے کہتے ہیں حرام سے بچے۔ تین چیزیں شامل، اس میں پہلی چیز کیا؟ حرام سے بچنا، غیر ضروری گفتگو، کہاں کیا حرام ہو رہی کیا حرام نہیں ہو رہی ہے، بے پردہ ہیں بے پردہ نہیں، کس کے سامنے کیسے جانا کیسے آنا، حرام سے بچنا، پہلی چیز ہے حرام سے بچنا۔ دوسری چیز کیا چیز ہے؟ حلال کی تلاش کرنا اور گھر والوں کو تنگی سے بچائے رکھنا، یہ آتا ہے۔ کوئی شخص، ایک شخص آیا تھا رسول اللہ کے پاس پوچھنے کا اللہ کے رسول اسلام کیا، دین کیا؟ آپ نے کہا حسن اخلاق۔ پھر دوسری طرف سے آیا کہا کہ اسلام کیا؟ کہا حسن اخلاق۔ پھر تیسری طرف سے آیا پوچھا اسلام کیا؟ حسن اخلاق۔ پھر چوتھی دفعہ آیا تو کہہ نہ دیا کہ غصہ نہ کر، پھر کہہ رہے کہ کہہ لیا نا کہ غصہ نہ کر، کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، یہ ہے حسن اخلاق۔ تو دیکھا ہم نے آپ کو بتائی تھی پہلی چیز کہ غصے پر ضبط نہیں کیا حسن اخلاق کے مالک نہیں بن سکتے، چاہے آپ کو کتنی حدیثیں یاد ہو، وہ آپ کو یاد رہنے سے کوئی آپ کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ کیوں؟ کہ آپ غصہ کر رہی ہیں، تو غصہ کرنے سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر کہا گیا کہ حسن اخلاق میں کیا کیا چیزیں شامل ہے، وہ چیزیں جو شامل ہے 10 چیزیں شامل ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا حسن اخلاق میں 10 چیزیں، وہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ دیکھیے چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ جو ایک واجب القتل آدمی کو، جو قتل ہو جانے والا آدمی ہو، اس کو جبریل آئے اور اللہ کے رسول کو سلام کہلوائیں اور حضرت علی کی تلوار رکوا دی جائے، اور وہ ایسا ہو کہ پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا، اور بعض روایتوں میں ایک جگہ پہ ہے پھر وہ اللہ کے رسول کے ساتھ شریک ہوا اور کسی جنگ میں جا کے شہید بھی ہو گیا۔ کہاں سے کہاں پہنچ گیا؟ ایک حسن اخلاق اور سخاوت کی وجہ سے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ تو یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہ سمجھیے، اس میں کتنی چیزیں شامل ہے آپ کو ایک ایک کر کے بتاتی چلے گئے کہ دیکھیں 10 چیزیں تو یہ شامل ہو گئی، 3 چیزیں وہ شامل ہو گئی، حرام سے اپنے آپ کو بچانا، حلال کی تلاش کرنا اور اپنے گھر والوں کے۔ اب یہاں پہ ایک چیز بتا رہے ہیں اللہ کے رسول کے حسن اخلاق میں 10 چیزیں شامل، تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کیا کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف، پہلی چیز صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف، یعنی جب خوف خدا ہوگا آپ کو، ہر وقت خوف خدا ہوگا تو آپ اپنے اعمال کی طرف نگاہ کریں گے۔ چشم پوشی جو ہے نا ایک دوسروں کے عیبوں سے چشم پوشی تو چھوڑ اپنی طرف دیکھنا، کبھی موقع ملے گا وہ راضی ہوگی تو اسے نصیحت کر دیں گے اس برائی کے لیے، ورنہ ہم سے کیا مطلب۔ پہلی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا، زبان کی سچائی، زبان کی سچائی ہونی چاہیے، امانت کی ادائیگی، امانت کی ادائیگی، صلہ رحمی، مہمان نوازی اور سائل کو کھانا کھلانا۔ مہمان نوازی، سائل کو کھانا کھلانا، بہت ساری روایتیں ہیں مہمان نوازی کے لیے، کیسی کیسی روایتیں بتائی گئی کہ جب قیامت کے دن قبر کھلے گی تو بہت ساری روایتیں ایسی جو قیامت اور قبر کھلنا اور اس میں سے بندے کا نکلنا طرح طرح کے عجیب عجیب انداز میں ہے، اچھائیوں میں بھی ہے برائیوں میں بھی ہے، کہ بعض لوگ جب قبر کھلے گی قیامت کے دن اور اپنی قبروں سے نکلیں گے، ان کے چہرے جو ہیں 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، کوئی انہیں مقرب انبیاء کہے گا، کوئی فرشتہ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، تو یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ بندہ ہے جو مہمان کے آنے سے خوش ہو جاتا تھا۔ ہم اگر مہمان کو یاد ہے بل بج جائے کھانے کے بعد تو لقمہ گر جاتا ہے، پتہ نہیں کون آ گیا آج اتنی مشکل سے مرغی پکی تھی، یہ پسند کے کھانا آیا تھا، پیزا منگوایا تھا تو یہ ہو گیا، کھلا دو اپنے آگے کا، دے دو پھر جانے۔ روشنی بجھا دیا کرتے تھے، جن لوگوں کو معلوم تھا جو اس پہ عمل کرتے تھے روشنی بجھا دیتے تھے اور کھڑکھڑ کر رہے تھے اور اپنا کھانا مہمان کو کھلا رہے ہوتے، تو وہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ بھی کھا رہا ہے، وہ نہیں کھا رہے ہوتے،
ہے مہمان نوازی ہمارے یہاں، آہٹ سن کے خوش ہو جاتا ہے. مہمان کی آہٹ، کون ہمارے یہاں مہمان کی آہٹ سن کے خوش ہوتا ہے؟ مہمان وہ نہیں دوست احباب جن سے ہر وقت ہلہ گلا رشتے داروں کے ساتھ بیٹھ کے منہ سے سب کے خاندان کی باتیں لے آگے، باتوں پہ باتیں ہو رہی ہے، ان کی برائی ان کی اچھائی، کپڑا لتا زیور، بھائی اسی سب کی گفتگو. یہ نہیں مہمان نوازی. اگر کوئی مہمان آ جائے اچھائی کے لیے جیسے مہمانداری کرنی چاہیے، اس کے ایک اصول ہے کہ کیا کرے، کون سا حرام حلال نہ شامل. بہرحال تو کیا کرنا، مہمان نوازی کرنا، سائل کو کھانا کھلانا، احسان کا بدلہ چکانا، برائی کا بدلہ احسان کا بدلہ چکانا. ہمارے یہاں احسان کا بدلہ برائی سے چکایا جاتا، احسان کے بدلے میں برائی کی جاتی ہے. احسان کا بدلہ چکانا، ہمسائے سے پریشانیوں کو دور کرنا، مذمت یعنی کوئی تکلیف نہ دینا، اور ساتھی سے بھی مذمت کو دور کرنا یعنی اسے بھی کوئی تکلیف نہ دینا، اسے بھی تکلیف سے دور کرنا، اس کو بھی، جو آپ کا ساتھی ہو یا جو ہمسایہ ہو. یہ چیزیں شامل ہیں کس کے اندر. اور اس کے بعد کہتے ہیں اور سب سے بالا تر حیا ہے، اور سب سے بالا تر حیا ہے. حیا اگر سب سے بالا تر حیا کیا ہے تو اس میں یہ جو آپ پردہ کریں یہ تو حیا شامل ہے، ساتھ میں اس کی بھی حیا شامل ہے. بہت ساری حرکات سکنات کرتے ہوئے آپ کو حیا آئے گی کہ آپ اس سے رک جائیے گا. حیا آپ کو برائی کرنے سے بھی روکتی ہے. اگر صحیح معنوں میں حیا آپ کے اندر ہے، کہتے ہیں بچوں سے کہتے ہیں کہ شرارت کر رہا، بار بار منع کیا جا رہا ہے، کسی لڑکے کو نہیں مانا، کہ تمہیں شرم نہیں آ رہی اتنی دفعہ منع کیا ہے. تو شرم کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ جائے اماں کے نقاب لے کے آئے گھر میں لا کے پہن لے، کہا آگے شرم ہم نے پہن لیا، یہ مطلب تھوڑی اس کا. کہ تمہیں شرم مطلب یہ حیا برائی سے روک رہی ہوتی کہ سب سے بالا تر حیا ہے کہ وہ حیا کرے. پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں مکارم میں تمہیں مکارم اخلاق کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر خود ہی فرمانے لگے. کیا فرمایا؟ لوگوں سے ان کی غلطیوں پر درگزر کرنا. یہ کتنی بڑی بات ہے، درگزر کرنا. پورے حسن اخلاق کے اندر 2-3 چیزیں جو برابر چل رہی ہیں. لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنا، انسان کا اپنے مال سے اپنے بھائی کی معاونن مدد کرنا، ان کی مدد کرنا، اور خدا کو بہت یاد کرنا. اپنے مال سے اپنے بھائی کی مدد کرنا اور خدا کو بہت یاد کرنا. تو خدا کو یاد کرنے سے کیا مراد آ رہی؟ گرمی لگ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ مجھے بھی لگ رہی، لیکن میں برداشت کر رہا تھا کہ اب آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کو. ہاں اسی وجہ سے آپ لوگوں کا دل بھی نہیں لگ رہا میرے خیال سے. دل لگ رہا؟ چلو پنکھے بھی بند کر دو پھر. ہاں جب دل ہی لگ رہا تو چھوڑو پنکھے بھی بند کرو. صحیح، ابھی کلاس ختم ہوگی، ابھی میں بتاؤں گا جا کے. ابھی یہ تھوڑی سی دیر رہ گئی، تھوڑا سا اور برداشت کر لیجیے، ثواب ملے گا. برداشت کیجیے کہ ثواب ملے گا. کربلا کے میدان میں شدید ترین گرمی تھی، سب کے سب پیاسے بھی تھے، اس میں بچے بھی تھے، اللہ تعالیٰ کی آوازیں بلند رہی، لیکن ثواب بھی بڑھتا چلا ہے. اتنا ثواب تھا اس بات کا کہ آج بھی کوئی پانی پینے کے بعد اگر مولا کی پیاس کو یاد کر لے گا تو اس کو اتنا اجر ملے گا، جنت اس کی ہے. آج بھی کوئی اگر یاد کر لے اس پیاس کو جو وہ لوگ برداشت کرے. کس چیز کے لیے برداشت کر رہے تھے؟ اسی دین کے لیے برداشت کر رہے تھے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے. شفیع امام کی ایک روایت آپ کو سنائی دی تھی کہ پروردگار امام حسین اسلام نے اپنی جان تیری راہ میں قربان کر دی تاکہ تیرے بندوں کو جہالت و گمراہی سے نجات دے. انہیں جہالت سے نکلے، برائی سے گمراہی سے نکل جائیں، ان نیکیاں سیکھیں، اس کے لیے قربانی دی تھی. تو پیاس تھی، گرمی تھی، یہ بھی تھوڑی سی گرمی برداشت کر لی، کوئی مسئلہ نہیں. پھر ایک مقام پہ رسول اللہ فرماتے ہیں، ایک مقام پہ اور فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق میں کیا کیا چیزیں، مکارم اخلاق میں کیا کیا چیزیں شامل کی جائے، جو مجھے بھیجا گیا اس کی تکمیل کی کیا کیا چیزیں شامل. تو آپ فرماتے ہیں انسان اپنے اوپر ظلم کرنے والے کو معاف کر دے، انسان اپنے اوپر ظلم کرنے والے کو معاف کر دے، جو محروم کرے اسے عطا کرے، جو قطع تعلق کرے اسے تعلقات کو جوڑے. اب اتنی میٹھی اور اتنی ایسی نہ بن جائیے کہ ڈاکو آئے تو آپ آئیے میرے گھر کھانا کھا لیجیے. یعنی تھوڑی سی عقل بھی استعمال کیجیے گا. کہاں کس کے لیے یہ روزمرہ کی زندگی میں عزیز رشتہ داروں کے لیے، گھر والوں کے لیے، اس سے بچوں کی تربیت پہ بہت بڑا اثر پڑے گا.
بہت اچھا اثر پڑے گا بچوں کی تربیت پہ. یہ گھر کے ماحول کے لیے، عزیز رشتہ داروں کے لیے نام اسی لیے لیا جا رہا ہے، اسی لیے بتایا جا رہا ہے کہ کیا کام کرے. جو اپنے اوپر ظلم کرے اسے معاف کر دے، جو محروم کرے اسے کیا کرے، اسے عطا کرے، اور تعلقات کو جو قطع تعلق کرے اس سے تعلقات کو جوڑے. یعنی اس میں سب عزیز رشتہ دار آ رہے ہیں. اور پھر کیا ہے، جو عیادت نہ کرے بیمار اس کی عیادت کرے جا کے. ہمارے یہاں یہ بدلہ چکایا جاتا ہے کہ ہمارے ابا تو بیمار تھے، کہاں وہ لوگ آئے تو ہم بھی نہیں جائیں گے. نہیں جائے، جو عیادت نہ کرے اس کی عیادت کرنے کے لیے جائے. وہ عیادت کرنے آتی تھی کون؟ وہ یہودی کوڑا پھینکتی تھی، عیادت کرنے کے لیے نہیں آ رہی تھی. وہ یہودی عورت کوڑا پھینکتی تھی رسول اللہ کے پیر، لیکن جب بیمار پڑی تو کیا ہوا، آپ عیادت کرنے کے لیے گئے. نتیجہ کیا نکلا اس کا؟ تو یہ حسن اخلاق کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کو مسلمان کر لیا. حسن اخلاق بڑھتا. اللہ کے رسول نے تو کہا جو عیادت نہ کرے اس کی عیادت کرے، تو اس نے حسن اخلاق بڑھتا. آپ نے تو کیا ہوا، وہ کافرہ جو تھی مسلمان ہو گئی، یہودی عورت وہ مسلمان ہو گئی. تو یہ فائدہ ہوتا ہے. شہروں پھر جو ہے حسن اخلاق سے کام اور بہت زیادہ ہوتا ہے. بے شمار روایتیں کہ حسن اخلاق روزی میں اضافہ کرتا ہے. بلکہ مولا کہتے ہیں کہ حسن اخلاق میں رزق اور روزی کے خزانے، رزق اور روزی کے خزانے حسن اخلاق کے اندر. حسن اخلاق شہروں کو آباد کرتی ہے، عمر کو زیادہ کرتی. یہ عمر کو بڑھاتی ہے، یہ رزق کو بڑھاتی ہے. اخلاق کی وسعت میں روزی اور رزق کے خزانے پائے جاتے ہیں. تم اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ، اللہ تمہارے عذاب میں تخفیف کر دے گا، کم کر دے گا. اخلاق بہت اچھی چیز ہے، اسے کم کر دے گا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول منحوس کون ہے؟ آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول منحوس کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو بد اخلاق آدمی ہے. بد اخلاق آدمی منحوس ہے. لگا دی فرش پہ جا کے بڑے بڑے لکھے. تو یہ ہم نے اپنے لیے لگایا کہ ہم بد اخلاقی چھوڑ دیں گے، ہم کسی کو تھوڑی کہہ رہے ہیں. پوچھا گیا منحوس کون ہے؟ کہ جو بد اخلاق ہے. ہمارے یہاں منحوس کون ہے؟ کالی بلی ہے. اور طرح طرح کی اسی قسم کے توہمات اور فضول قسم کی باتیں جو وہ ہے وہ ہمارے لیے جو ہے اس کی مانی جاتی ہے. بندہ بد اخلاقی کی بدولت جہنم کے نچلے طبقے تک پہنچ جاتا ہے. بندہ بد اخلاقی کی وجہ سے جہنم کے نچلے طبقے تک پہنچ جاتا ہے. میں ایک دو روایتیں ہیں پھر آپ کی زحمتیں ختم ہو رہی ہیں. نچلے طبقے تک پہنچ جاتا ہے. بد اخلاق آدمی کی روزی تنگ ہو جاتی ہے. بد اخلاق آدمی کی روزی تنگ ہو جاتی ہے. جہنم کے نچلے طبقے تک پہنچتا ہے، یہ اللہ کے رسول کی روایت ہے. اب بد اخلاق آدمی کی روزی تنگ ہو جاتی ہے، یہ مولا مشکل کشا کی روایت ہے. اب بد اخلاقی ہے کیا کیا؟ کچھ اخلاقی تو بتا دیا گیا، 10 چیزیں شامل ہے، کہیں 3 چیزیں بتائی گئی، کہیں 4 چیزیں بتائی گئی. لیکن آپ دیکھیے کہ یہ کیا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ بھی دیکھیے. کیا میں تمہیں ایسے شخص کے متعلق بتاؤں جو مجھ سے مشابہت میں بہت بہت دوری اختیار کیا ہے، بہت دور ہے. اللہ کے رسول کہہ رہے بہت دور ہے، مجھ سے بہت دور ہے. لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا جو گالیاں دیتا ہے. پہلا، 2 طرح کی گالیاں چل رہی ہیں معاشرے میں. گھریلو گالیاں الگ ہیں، باہر سڑک کی گالیاں الگ ہیں. 2 طرح کی ہیں. جو گالیاں دیتا ہے، فحش بکتا ہے، بے حیا ہے، بخیل ہے، متکبر ہے، مغرور ہے، یعنی کینہ پرور ہے، حاسد ہے، سنگ دل ہے. کتنی برائیاں چھوڑنی پڑیں گی تب ایک خوش اخلاقی آ جائے گی. کتنی اچھائیاں اختیار کرنی پڑیں گی اور کتنی برائیاں چھوڑنی پڑیں گی. 2 چیزیں اس میں ہوگی. آپ کو برائیاں چھوڑنی پڑیں گی، نیکیاں اختیار کرنی پڑیں. پھر آپ کے گناہ اس طرح سے پگھل جائیں گے جس طرح سے سورج کی روشنی سے برف پگھل جاتا ہے. اور ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں تو یہی چاہیے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے. معاف ہو جائیں گے، آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. کیا کیا چیز ہے؟ جو بے حیا، جو گالیاں بکتا ہے، جو فحش بکتا ہے، بے حیا ہے، یعنی اس کے اندر حیا نہیں پایا جاتا، متکبر ہے، مغرور ہے، یعنی مغرور ہے، لوگوں کو کمتر جانتا ہے. اور کیا ہے؟ کینہ پرور ہے. یہ دل میں جو بات آ جاتی ہے اس کے دل میں رکی رہتی ہے. کیونکہ مولا کہتے ہیں کہ دلوں میں جو سب سے زیادہ بری چیز ڈالی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کینہ ہے.
تو کینہ پرور. جبکہ مومن جیسے ہی اٹھتا ہے ساتھ ہی ساتھ کینہ بھی ختم ہو جاتا ہے. روکیے گا، اس میں روکنا پڑے گا، ہر نیکی پہ جہاد کرنا پڑے گا، ایسے آرام سے نہیں ہو جائے گا، رکنا پڑے گا، جہاد کرنا پڑے گا. ہمیں ذاتی طور پہ جہاد کرنا پڑے گا. معاشرہ نہیں نیکی کروائے گا آپ سے. ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں ہمیں نیکی کی طرف نہیں بلایا جا رہا، وہاں ہمیں بدی کی طرف بلایا جا رہا. ہم الٹی طرف چل رہے ہیں، جدھر کی ہوا ہے اس کے مخالف چل رہے ہیں، تو ہمیں دشواری ہوگی، لیکن جتنی دشواری ہوگی اتنی ثواب بھی زیادہ ہوگا. جیسے دشواری ہوگی ثواب بھی. اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے کہ ہمیں برائی سکھائی جا رہی ہے، اور ہم تیرے رسول کی اور تیرے ائمہ کی جو پیغامات ہیں اس کو سننے کے بعد ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں تو ہمیں ثواب بھی زیادہ ملے گا. کینہ پرور ہے، حاسد ہے، سنگ دل ہے. لیکن نرم دلی کی بھی اسی لیے 3-4 روایتیں ہم نے آپ کو اسی لیے لکھوا دی تھی کہ پتہ چل جائے. ہر چیز کا ایک محافظ ہوتا ہے. دین کے محافظ نرمی ہے، نرمی ہے، ملائمیت ہے، نرمی ہے، نرمی اختیاری ہے. نرمی کسی بدبخت سے ہی اٹھائی جاتی ہے. آپ کو کتنا غصہ بچے کے اوپر آ جاتا ہے، لیکن کیا ہے، آپ نرمی دکھائیے. نرمی بات. ایک جگہ پہ مولا مشکل کشا حضرت علی السلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نرمی بہترین سیاست ہے. نرمی بہترین سیاست ہے. سنگدل ہے جس سے خیر کی امید نہیں رکھی جا سکتی اور جس سے کی برائی سے ڈرا جاتا ہے. ایسے شخص سے کیا فرماتے ہیں، یہ کیا چیز ہے، یہ دور ہے مجھ سے. کچھ دیر رہ گئی ہے، ٹائم ہو گیا، سجدے میں چلی جائے، جان چھوٹ گئی، ٹائم ہو گیا. ایک روایت لیکن اور لکھوائیں گے، آخری روایت ایک لکھ لیجیے بس. ہے تو بہت ساری لیکن آخری روایت ایک لکھیے بس. آخری، یہ آخری روایت اس لیے لکھوا رہے ہیں کہ اس کے بغیر تو آپ اختیار کر ہی نہیں سکتی، جو کوئی بار بار کہہ رہے ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ سے افضل ترین اخلاق کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا، افضل ترین اخلاق کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا صبر اور درگزری کرنا. صبر اور درگزری کرنا، سمجھ رہی نا، صبر اور درگزری، صبر اور درگزری کرنا. صبر کو دامن پکڑ، صبر کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیجئے. یقین جانے صبر ہے تو دین ہے، ورنہ دین نہیں. کوئی بھی جتنی بھی برائی آپ سے سرزد ہوتی ہے نا، جو بھی برائی گانا سننے لگی شوق میں کہ بہت اچھی دھن ہے، بہت اچھا گانا آ رہا، بہت اچھی فلم ہے، بہت اچھا ڈرامہ آ رہا، بہت اچھی، یہ کا بغیر صبر کے آپ رک نہیں سکتی. کیا کریں، اب شادی کی محفل ہے، شادی کی محفل ہے، ہمیں تو جانا ہے، کیا کریں، سارے لوگ اچھے اچھے کپڑے، ہم بھی سب اسکارف وغیرہ باندھ دیں گے تو ہمارے کپڑے سارے چھپ جائیں گے. نہیں، صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا. صبر مومن کا بہت اچھا لشکر ہے. مولا کہہ رہے ہیں صبر مومن کا بہت اچھا لشکر ہے. یہ لشکر ہے جو آپ کو تمام برائیوں سے روک رہا ہے. تمام نیکیوں کا دار و مدار صبر پر ہے. تمام نیکیوں کا دار و مدار صبر پہ ہے، اور مومن کا بہت اچھا لشکر ہے. دیکھیے آپ لوگ صبر کی ہوئے بیٹھی ہوئی تھی تبھی یہاں تک بات ہو گئی، ورنہ بات نہیں ہو پاتی. ایک درود پڑھیے محمد علیہ محمد. يا صاحب الزمان